ہم نے تقریباً کو 2.25 کروڑ کی رقم جمع کروائی تھی، لیکن ڈاکٹروں کے مطابق ہمیں 3.25 کروڑ کی ضرورت ہے۔ جمرو نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذات کو دیکھتے ہوئے مایوسی سے کہا۔ اس کی پیشانی پر گہری لکیریں تھیں اور آواز میں پریشانی نمایاں تھی۔ یعنی اب بھی ہمارے پاس تقریباً 93 لاکھ روپے کی کمی ہے جو ہمیں اسپتال میں جمع کروانا ہے۔ ویسے تو بچیوں کا علاج شروع ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی اسپتال میں رقم جلد سے جلد جمع کروانی ہوگی۔ اور سردار کے سامنے بیٹھا اسے تفصیلات بتا رہا تھا، جبکہ سردار خاموشی سے بیٹھا اس کی بات سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ اور فکر کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ یہ باتیں سردار کے لیے کافی زیادہ پریشان کن تھیں، کیونکہ اسے گولی لگی ہوئی تھی اور اس کا زخم ابھی تازہ تھا۔ ایسے میں فوراً اس کے لیے کسی بڑی رکیتی پر نکلنا ممکن نہیں تھا، اور کوئی خاص بڑی رکیتی بھی ان کی نظر میں نہیں تھی جس سے اتنی بڑی رقم مل سکے۔ سردار نے ایک لمبی سانس لی۔ اس کے ذہن میں نئے منصوبے بن رہے تھے، مگر جسمانی حالت اسے اجازت نہیں دے رہی تھی۔ تو آگے پیچھے سے کہیں دیکھنا تھا نا، کوئی نہ کوئی سیٹ تو ہاتھ لگ ہی جائے گا۔ سیٹ تو ایک بہت بڑا ہے سردار، جمہور نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں تذبذب تھا، لیکن وہ اس ٹائپ کا نہیں ہے جس ٹائپ کے بندے کو ہم بھڑکاتے ہیں۔ میرا مطلب اچھا خاصا بندہ ہے، پیسہ جیسے بھی کماتا ہے، لیکن نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ سردار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو سختی آئی۔ اس کو چھوڑو، کسی اور کو دیکھو، کوئی نہ کوئی ایسا مل ہی جائے گا جو ہمارے کام کو ہو۔ باقی تم نے پوری فہرست تیار کی تھی نا، اس کا کیا بنا؟ اس کی آواز میں ایک دبی ہوئی بے چینی تھی جو اس کی اندرونی قرب کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ تو تیار ہے سردار، لیکن وہ اگلے مہینے کے لیے۔ اس مہینے میں ہمیں کوئی اور جگاڑ ہی کرنا ہوگا۔ جمرو کی آواز میں بے چارگی نمایاں تھی۔ ڈاکٹر نے بھی ہماری سر پر مصیبت ڈالنی تھی۔ اگر زیادہ بچیوں کو لے آئے تھے علاج کے لیے تو خود اپنی جیب سے خرچ کرتے نا۔ اب ہم اتنے پیسے کدھر سے لے کے آئیں؟ ہمارا تو پہلے ہی ٹارگٹ پورا نہیں ہوا۔ جمرو پریشان تھا، جبکہ سردار کو اس کی باتوں پر غصہ آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں سخت ڈورے آ گئے۔ دماغ خراب ہے تمہارا جمرو؟ اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ یہ ہمارا فرض ہے، کوئی احسان نہیں کر رہے ہم کسی ڈاکٹر پر، اور ہم پر کسی نے کوئی مصیبت نہیں ڈالی۔ ہمیں خدا نے طاقت دی ہے ان غریب بچیوں کا سہارا بننے کا، علاج کروا سکے۔ اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ اس کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ اور تم کیوں اتنا منہ بنا رہے ہو؟ کون سا میں تمہیں وہاں کھیتی کے لیے لے کر جاتا ہوں جو تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ سردار کی آواز میں طنز تھا۔ سردار، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں تمہیں اور بالا کو زخمی دیکھتا ہوں، تب ہوتی ہے تکلیف مجھے۔ ہاں یہ سچ ہے، میں تم لوگوں سے ڈکیتیاں نہیں کرتا، اور نہ ہی میں نے آج تک کسی کا خطرہ خود پر لیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے تمہیں بالا کو تکلیف میں دیکھ کر مجھے سکون نہیں رہتا۔ اس کی آنکھوں میں سچی پریشانی اور وفاداری تھی۔ وہ ان کی زیادہ تر ڈکیتیوں میں ان کے ساتھ جاتا تھا، لیکن سردار نے آج تک کبھی اس پر کسی طرح کا خطرہ نہیں آنے دیا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے باعث جھکنے کے لیے کہتا تھا۔ ہمارا کام 20 بچیوں کا علاج کروانا ہے۔ اب اگر وہ زیادہ بچیاں لے کر آئی ہیں تو قصور ان کا ہے، ہمارا نہیں۔ جمرو نے اپنی بات پر اصرار کیا۔ اس کا چہرہ بضد تھا۔ یہ کسی کا قصور نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ سردار نے میز پر ہاتھ مارا۔ اس کی آواز میں گرج تھی جیسے آسمان سے بجلی کڑکی، اور یہ ذمہ داری میرے اللہ نے مجھ پر ڈالی ہے، جسے میں طریقے سے نبھاؤں گا، اور بے شک جس نے مجھے اس کام کے قابل بنایا ہے وہ میرے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا جو پہاڑوں کو بھی ہلا سکتا تھا، ایک ایسا ایمان جو اسے کبھی ہارنے نہیں دیتا تھا۔ ان بچیوں کی جان بچانا بھی از ضروری ہے، اور ہمیں یہ رقم اگلے 3 دنوں تک وہاں پہنچانی ہوگی۔ اگر کوئی بڑی ڈکیتی ہاتھ نہیں آ رہی تو چھوٹی موٹی ڈکیتیوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہے ہمیں اس چیز کا۔ باقی آج کے بعد میں تمہیں فضول بولتے ہوئے نہ دیکھوں۔ زبان زیادہ چلنے لگی ہے تمہاری، لگام دو اسے۔ چلو باہر، تمہاری بہن کھانا لگا چکی ہوگی، اب منہ بنا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے موڈ آف کرتے دیکھ کر سردار نے اس کے کندھے کو پکڑ کر زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ سردار جانتا تھا جمرو کی پریشانی بے جا نہیں تھی، مگر اس کا فرض اسے کسی بھی قیمت پر پیچھے ہٹنے نہیں دے سکتا تھا۔ سردار جانتا تھا جمرو کا دل برا ہے اور نہ ہی زبان کا کڑوا ہے، بس اس پر ہوئے حملے کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن یہ بھی حقیقت تھی اس کی پریشانی سردار کو اس کے فرض سے روک نہیں سکتی تھی۔ یہ کام اس نے تقریباً 8 سال پہلے شروع کیا جب اسے سرداری ملی۔ تب بھی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کام سے جتنی بھی رقم کمائے گا وہ ساری کی ساری ان لوگوں پر لگائے گا جو اس کے مستحق ہیں۔ ان کا یہ عزم لوہے کی طرح پختہ تھا۔ وہ ہر چیز پر نظر رکھتا تھا، زکوٰۃ کا پیسہ کون سے ملک سے کس کے پاس آتا تھا، کون سا بڑا سرکاری افسر اپنے ووٹس کے لیے رقم کہاں بھجواتا تھا، ہر چیز کی اسے خبر ہوتی تھی۔ اور یہ لوگ جو زکوٰۃ کو بھی بھیک کی صورت لوگوں کو دیتے تھے، وہ ان تک ان کا حق پہنچاتا تھا۔ یہ لوگ جو غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے پیسے پر راج کرتے تھے، وہ ان سے رقم چھین کر ان لوگوں تک پہنچاتا تھا جن کے لیے وہ رقم بنائی گئی تھی، جن کے لیے وہ بھیجی گئی تھی۔ وہ کسی کی دولت پر کسی طاقتور کو راج نہیں کرنے دیتا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا اصول تھا۔ اس کے لیے یہ صرف ڈکیتی نہیں تھی، یہ ایک جنگ تھی، حق کی جنگ۔ اور جہاں تک ان بچیوں کا سوال تھا، وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ ان معصوم بچیوں میں سے اپنی گڑیا نظر آتی تھی، وہ گڑیا جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ وہ بھی تو اسی طرح کسی جان لیوا بیماری میں اپنی جان گنوا بیٹھی تھی۔ وہ کسی اور کی بچی کو، اپنی بہن کو اس طرح مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو اپنی آنکھوں کے سامنے بے بسی سے آخری سانسیں لیتے دیکھا، اور اس دن اس نے قسم کھائی تھی وہ کسی اور کو اس بیماری سے مرنے نہیں دے گا۔ اس کے دل میں یہ زخم ہمیشہ تازہ رہتا تھا، اور یہی اسے آگے بڑھنے کی ہمت دیتا تھا۔ جتنا ہو سکے وہ اپنے اس وعدے کا پاس رکھے ہوئے تھا، لیکن اب آنے والے وقت میں یہ وعدہ نبھانا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ مگر سردار نے عزم کر رکھا تھا، وہ ہار نہیں مانے گا، چاہے اسے کتنی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔
کھانا بہت ہی آرام دہ ماحول میں کھایا جا رہا تھا۔ دوام نے سچ میں بہت ہی زبردست قسم کا کھانا بنایا تھا، اور اس نے کھانا بنایا بھی بہت سارا تھا۔ کچن سے اس کی محنت کی خوشبو پورے قبیلے میں پھیل گئی تھی۔ کہنے کو تو وہ صرف سردار کھانا بنانے کے لیے کچن میں گئی تھی، لیکن پھر اس نے سب کے لیے اپنی مرضی کا کھانا بنایا تھا۔ جیسے اسے بنانا آتا تھا، اس کے ہاتھوں میں تو جیسے جادو تھا۔ یہاں دوار کوئی بس انگلیاں ہی چاٹتا رہ گیا تھا، اور کسی کے لبوں پر اس کے لیے تعریف ہی نکل رہی تھی۔ وہ خوش ہوتی، سب کی باتیں سن رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک معصوم سی چمک تھی۔ مگر سردار کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکا سا غصہ اور بے چینی نمایاں تھی۔ اس کے چہرے پر رنگ بدل رہے تھے، جیسے کوئی طوفان اندر ہی اندر پنپ رہا ہو۔ سردارنی، اگر ایسا ہی کھانا تم ہمیں کھلاتی رہیں تو ہم زندگی میں اور کچھ اور نہ ہو ذائقہ ضرور ہو جائے گا، ایک بزرگ ڈاکو بولے تھے۔ اس کی آواز میں سچی تعریف اور خوشی تھی۔ ہاں سردارنی، اگر ایسا ہی مزیدار کھانا ہمیں ملتا رہا تو ہمیں تو زندگی کوئی غم ہی نہیں۔ اب دوسرا ڈاکو بھی اس کی تعریف کرنے لگا، اس کے چہرے پر بھی خوشی اور اطمینان تھا۔ ماشاء اللہ سردارنی، آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، ایک اور ڈاکو بولا تھا۔ اس کی آواز میں حیرت تھی، جبکہ وہ ان سب کی تعریفیں وصول کرتی مسکرا رہی تھی۔ اس کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا، اسے اپنی محنت کی داد مل رہی تھی۔ سردارنی، ایسا کھانا پھر سے کب ملے گا؟ ایک اور ڈاکو نے سوال کیا، اس کی آواز میں اشتیاق تھا۔ قیامت کے اگلے دن ملے گا، تاکہ جو زندہ ہیں ان کو بھی خواہش ادھوری نہ رہ جائے، اور جو مر گئے ہیں وہ بھی میری بیوی کے ہاتھ کا ذائقہ چکھ لیں۔ سردار غصے سے بولا، اس کی آواز میں ایسی سختی تھی جو آرزو سناٹا پھیلا گئی تھی۔ دسترخوان پر خاموشی چھا گئی، سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، سردار کے غصے کو بھانپتے ہوئے۔ اگر کھانا کھانا تو سکون سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، میری بیوی کی تعریفیں کیوں کر رہے ہو تم لوگ؟ اپنی بیویوں کی کبھی تعریف کی ہے؟ سردار کی آواز میں گرج تھی۔ خبردار جو تم آج کے بعد کچن میں گئی، یہاں کھانا بنانے کے لیے خاص آدمی رکھے گئے ہیں، تمہیں کچن میں جا کے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر بہت شوق ہے کام کاج کرنے کا، صرف میرے لیے کرو۔ آج کے بعد تمہارے ہاتھ کا ذائقہ کسی اور نے چکھا تو تمہارے ہاتھ ہی کاٹ ڈالوں گا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے بنا ہاتھ والی بیوی کے، لیکن تمہارے ہاتھ کا کھانا کوئی اور کھائے، یہ چیز مجھے پسند نہیں۔ وہ کھانا پیچھے دھکیلتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ اس کے غصے کی وجہ سمجھے بغیر دوام اسے اوپر کی طرف جاتے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا، جیسے کسی نے اس پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ ایک تو زبانیں بہت چلتی ہیں نا ان لوگوں کی۔ جب تم لوگوں کو پتہ ہے کہ سردار کو پسند نہیں ہے کہ سردارنی کی کوئی تعریف کرے یا پھر اس کے بارے میں بات بھی کرے، تو کیوں اس کی تعریف کیے جا رہے ہیں؟ جمرو غصے سے بولا۔ تو دوام نے پریشانی سے جمرو کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ وہ سردار کی بیوی ہے، سردار کی غیرت ہے، اس کا ذکر بھی تم لوگوں منہ سے نہیں نکلنا چاہیے، اور تم اس کے کھانے کی تعریف کر رہے ہو۔ جمرو نے غصے سے کہا، اور سردارنی تمہیں بھی کوئی زیادہ ہی شوق ہے خدمت کرنے کا، تو ساری خدمتیں اپنے شوہر کی کرو، کیونکہ وہ تمہیں خدمت کال بھی نہیں کرنے دے گا۔ سردار کو جو چیز پسند نہیں ہے وہ نہ کیا کرو، پھر سردار کو غصہ آ جاتا ہے۔ ابھی آ گیا نا غصہ؟ سردار کو کھانا بھی نہیں کھایا اس نے۔ جمرو نے غصے سے اس کو ڈانٹا تھا، جبکہ دوام حیرت سے جمرو کو سن رہی تھی۔ اسے ہرگز نہیں لگا تھا کہ وہ اتنی سی بات پر برا منا جائے گا، اس کے لیے یہ ایک نئی بات تھی۔ اس کے اتنی دیر کچن میں رہنے پر بھی وہ کوئی 5-6 دفعہ کچن کے چکر لگا چکا تھا کہ اسے اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے کھانا بنانے میں، حالانکہ وہ صرف اس کے لیے کھانا بنا رہی ہے، یا پھر اپنے دونوں بھائیوں کے لیے، جس پر اس نے اسے نہیں بتایا تھا کہ وہ سب کے لیے کھانا بنا رہی ہے۔ اور یہ اس کی غلطی تھی، اسے اپنی شوہر سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہیے تھا۔ اس طرح سب کے لیے دسترخوان لگاتے ہوئے اس نے جب یہ کہا کہ اس نے سب کے لیے کھانا اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو جہاں سب لوگ خوش ہو گئے تھے، وہیں سردار نے اسے کافی غصے سے دیکھا تھا، جیسے اسے یہ بات پسند نہ آئی ہو۔ لیکن پھر جب سب نے کھانا کھاتے ہوئے اس کی تعریفیں شروع کر دیں، تو جہاں وہ خوش ہو رہی تھی وہیں سردار کے چہرے پر رنگ بدل آیا تھا۔ مطلب اسے پسند نہیں تھا اس کی بیوی کے ہاتھ کا کھانا بھی کوئی اور مرد کھائے۔ اس کی غیرت جاگ اٹھی تھی، اسے یہ سخت ناگوار گزرا تھا۔ بالا اور جمرو کی بات الگ تھی، وہ دونوں اس کے بھائی تھے، بلکہ بھائیوں سے بڑھ کر تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پورے قبیلے کے لیے کھانا بنانے میں لگ جائے۔ اس نے سردار کو اس کی گہرائی کو محسوس کیا اور اس کی ملکیت کے احساس کو سمجھا۔ وہ خاموشی سے دسترخوان سے اٹھ رہی تھی، اس کا دل بوجھل تھا۔ وہ کچن کی طرف آئی تھی، اس نے اپنے سردار کو کھانا تو کھلانا تھا، بے شک اس نے اس سے ناراض کر دیا تھا، لیکن اپنے شوہر کا مسئلہ بھی اسے سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کے ہاتھ کا ذائقہ کوئی اور چکھے، تو مطلب صاف تھا کہ اسے اس کے جذبات کا احترام کرنا تھا۔ مرد چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بہت زیادہ ریئیکٹ کر جاتا ہے، ایسے میں عورت کو چاہیے وہ اس کی فیلنگ کو سمجھنے کی کوشش کرے، نہ کہ اس بات کو بنا کا مسئلہ بنا کر اس کو غصہ دلائے۔ اور یہ دوام کا اصول تھا، وہ اپنے شوہر کو سمجھنے کی کوشش کرے گی، نہ کہ اس کے کسی طرح کا امتحان پیدا کرے گی۔ اس کے لیے سردار کی خوشی سب سے اہم تھی، اور اس کی محبت میں وہ ہر قربانی دینے کو تیار تھی۔ بالا پرسکون سا ہسپتال کی راہداری میں داخل ہوا تھا۔
اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا عزم اور خود اعتمادی تھی۔ وہ آج پرانے والے اسپتال میں آیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا بیلا یہیں پر اسے ملے گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، جیسے وہ کسی اہم مشن پر ہو۔ ریسیپشن پر آتے ہوئے اس نے ہلکا سا آگے کی طرف جھانکتے ہوئے ریسیپشنسٹ سے پوچھا کہ ڈاکٹر بیلا کدھر ہیں، جس پر اس نے بتایا وہ آپریشن تھیٹر میں ہے۔ اوہ، تو ڈاکٹر بیلا کا ٹیسٹ چل رہا ہے؟ کوئی بات نہیں، میں انتظار کر لیتا ہوں۔ کہاں انتظار کروں میں؟ وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے واپس سے ریسیپشنسٹ سے مخاطب ہوا، جس نے ایک سے خالی کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ جبکہ وہ خاموشی سے اس طرف قدم بڑھاتا وہیں کمرے میں داخل ہوا جہاں اکثر اسپتال کے انٹرنز آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ کمرہ خالی تھا اور وہاں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ انڈیکس پر بیٹھتے ہوئے سائڈ پر پڑے ہوئے موبائل فون اور کتابیں وغیرہ دیکھنے لگے، جس میں چھوٹی سی ڈائری بھی موجود تھی۔ اس نے ڈائری کھولی تو بڑی خوبصورتی سے بیلا کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا وہ موبائل فون، بیگ اور باقی ساری چیزیں بھی بیلا کی ہی ہیں۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ یہ اس کے لیے ایک چھوٹا سا ایڈونچر تھا۔ ارے واہ! اس نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے بیلا کے فون کو اوپن کرنا چاہا تھا، لیکن پاس ورڈ لگے ہونے کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ لیکن بالا کے لیے کوئی چیز مشکل تھی؟ ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی تو اسی عادت تھی۔ اس نے 2-3 کوڈ ملائے تھے اور پھر ایک سیکرٹ کوڈنگ کے سہارے وہ اس کا فون اوپن کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے بیلا کے نمبر سے اپنے فون پر کال کی تھی، جس سے بیلا کا نمبر اس کے موبائل پر آ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ اس نے بڑے حق سے بیلا کے فون میں اپنا نمبر محفوظ کیا تھا اور اپنے فون پر بالا کی بالی لکھ دیا، اور پھر واٹس ایپ چیٹ اوپن کرتے ہوئے اس نے بیلا کی حسین سی تصویر اپنے موبائل میں سینڈ کر لی۔ آخر وہ اس کی ہونے والی بیوی تھی، اس کی تصویریں تو اس کے پاس ہونی چاہیے تھی نا۔ اس نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ سوچا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اوپر والی سب سے پہلی چیٹ کو ڈیلیٹ کر دیا تاکہ بیلا یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے زیادہ اوور ریئیکٹ نہ کرے۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اب اس کمرے میں بیٹھا اس کا انتظار کرنے لگا تھا، لیکن انتظار طویل ہی ہوتا جا رہا تھا۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ اس نے باہر ریسیپشن پر آ کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ کیس کافی سیریس ہے۔ آدمی کافی خطرناک کنڈیشن میں ہے، جس کی وجہ سے آپریشن میں دیر لگ رہی ہے۔ یہ سنتے ہوئے وہ واپس اندر بیٹھ گیا تھا، لیکن اس کا انتظار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ڈاکٹر بیلا فارغ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسے یہاں بیٹھے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے اور سردار نے کہا تھا اسے جلدی واپس آنا ہے۔ اس کے ذہن میں سردار کی بات گونج رہی تھی۔ لگتا ہے بالا کی بالی سے آج ملاقات ممکن نہیں۔ وہ سردار کا میسج اپنے فون پر دیکھتے ہوئے بولا، جہاں سردار اسے آج رات کی پلاننگ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ آج سے ہی واپس ڈکیتی شروع کریں گے۔ انہیں جلد سے جلد ایک بڑی رقم اکٹھی کرنی تھی ان بچیوں کے علاج کے لیے، جس کے لیے ٹائم بہت کم تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نیا عزم تھا، اور معلومات کے مطابق کوئی بڑی ڈکیتی انہیں مل نہیں رہی تھی، جس کی وجہ سے انہیں چھوٹی چھوٹی ڈکیتیوں کی فہرست جاری کرنی پڑی تھی۔ آج کل لوگ زیادہ تر اپنی رقم بینکس میں رکھوا رہے تھے، گھروں پر بڑی رقم کا ملنا ممکن نہیں تھا۔ ایسے میں 3-4 کلو کے حساب سے بھی زیورات زیادہ سے زیادہ 25-20 لاکھ کے آس پاس ہی بکتے تھے، اور پھر چوری کے مال تو لوگ ویسے بھی آدھی داموں میں خرید رہے تھے۔ ان کے پاس صرف 2-3 دن تھے، اور ان 3 دنوں میں انہوں نے ایک بڑی رقم حاصل کر لی تھی، اور اسے غیر اندھیرا ہونے سے پہلے قبیلے میں پہنچنا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر نکلا تو ریسیپشن پر وہی لڑکی موجود تھی۔ پتہ کرو ذرا اس آپریشن میں کتنا وقت لگے گا، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک دبدبا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چمکتی بندوق نے اس لڑکی کو کوئی بہانہ بنانے نہیں دیا، تو وہ فوراً نام مسائل لا کر آفس میں داخل ہوئی، جہاں سے معلومات لے کر وہ تقریباً 5 منٹ میں واپس آ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف نمایاں تھا، جیسے وہ ابھی کسی کی لمحے غائب ہو جائے گی۔ جی، وہ لوگ کہہ رہے ہیں 1-1.5 گھنٹہ مزید لگ سکتا ہے، آدمی کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ یار، معصوم سی بالی ہے میری، اسے عجیب چکروں میں ڈالا ہوا ہے، بیچاری اندر ہی اندر کتنی ٹینشن میں ہوگی۔ خیر، اسے بتا دینا کہ اس کا بالا آیا تھا اس کے بھائی کی عیادت کرنے کے لیے، اور کہنا کہ میرے سالے کا خیال رکھیں۔ سننے میں آیا ہے کہ کافی گہری چوٹیں لگی ہیں اسے۔ بالا کی آواز میں نرمی تھی، مگر آنکھوں میں وہی وحشت، ایک عجیب سا امتزاج۔ اور ہاں، میری بالی کو یہ بھی کہہ دینا کہ اس کا بالا کہہ رہا تھا کہ اپنے بھائی کو سمجھائے کہ اوقات سے بڑے پنگے نہ لے، ورنہ آنے والا وقت اس کے لیے مشکل پیدا کر سکتے ہیں۔ خیر، میں چلتا ہوں، تم بھی کام کاری ہوگی، لگی رہو اپنے کاموں میں۔ یوں ہی نگاہیں اس پر گاڑے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ وہ صرف اس کی آنکھیں ہی دیکھ پا رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں بھی ایسی دہشت تھی جو اسے خوف میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ اس نے صرف خاموشی سے سر ہلایا، جیسے اس کے علاوہ یہاں کسی کام کے لیے بیٹھی ہی نہ ہو۔ جبکہ بالا مزید وہاں نہیں رکا تھا، اسے جلد سے جلد واپس قبیلے میں پہنچنا تھا کہ سردار کے ساتھ مل کر اگلے منصوبے پر کام کر سکے۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی، ایک نیا مشن اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ ڈاکو روز روز یہاں کیوں آتا ہے؟ آخر چکر کیا ہے؟ اسپتال کے سینئر ڈاکٹر ناصر آفس سے نکلتے ہوئے ریسیپشنسٹ کے پاس آئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی اور غصہ تھے۔ یہ لوگ ہماری جان کیوں نہیں چھوڑے؟ اب تو ڈاکوؤں والا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے اسپتال میں۔
وہ سیدھا اسی سے معلومات لینے لگے کہ آخر ڈاکوؤں کا یہاں بھلا کیا کام ہے۔ اب جب وہ ہر دوسرے یا تیسرے دن یہاں آتا ہے ان کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ سچ ہے کوئی افیئر وغیرہ چل رہا ہے ڈاکٹر بیلا کا اس کے ساتھ، یا ہو سکتا ہے ڈاکٹر بیلا شاید اس کی منگیتر ہوں۔ سننے میں تو یہی آیا کہ یہ آدمی ان کا ہونے والا شوہر ہے۔ ابھی بھی وہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر بیلا کے بھائی کا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا ہے اور وہ اوقات سے بڑے پنگے نہ لے، اس طرح کا کوئی پیغام دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا اپنے سالے کی عیادت کے لیے آیا ہوں ڈاکٹر بیلا کے پاس۔ مجھے تو کوئی افیئر وغیرہ ہی لگ رہا ہے۔ ویسے تو ڈاکٹر بیلا کافی سیدھی سادی سی لڑکی ہے، لیکن اندر سے بڑی گنی ہے۔ چکر بھی چلایا تھا ایسے ڈاکوؤں کے ساتھ۔ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی نے اپنی معلومات کو تبصرہ ایک ساتھ پیش کیا تھا، جبکہ ڈاکٹر بھی اس کی بات کو کافی غور سے سن رہے تھے۔ ان کی پیشانی پر بال پڑے تھے اور آنکھوں میں تشویش۔ یہ معاملہ تو کافی خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اس طرح کے ڈکیت اگر اسپتال میں آنے لگے، اسپتال کی ریپوٹیشن بہت برے طریقے سے خراب ہوگی۔ ڈاکٹر بیلا کو سمجھانے کی ضرورت ہے وہ اپنے بوائے فرینڈ کو جہاں نہ بلایا کریں۔ ان کی آواز سے اسپتال کا ماحول بری طرح سے خراب ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے پریشانی سے بولے۔ ریسیپشنسٹ نے بھی ہاں میں سر لایا۔ اس کی آنکھوں میں بھی خوف اور تائید تھی۔ ماحول بھی خراب ہو رہا ہے اور خوف بھی پیدا ہوتا ہے۔ کیسے یہ آدمی اسلحہ لے کر کھلے عام گھومتا ہے، جیسے ابھی کھڑے کھڑے قتل کر دے گا۔ اور میں نے سنا ہے یہ آدمی لحاظ بھی نہیں کرتے، منٹوں میں لاشیں گراتے ہیں۔ ایسے لوگ اسپتال میں نہ ہی آئیں تو بہتر ہے۔ یہاں پر تو ڈاکٹروں کی جان خطرے میں رہتی ہے، پیشنٹس کا کوئی کیا ہی علاج کرے گا۔ ریسیپشنسٹ بھی بھری پڑی تھی، فوراً کہنے لگی۔ اس کے بعد میں خوف اور غصہ تھا۔ ہاں مجھے لگتا ہے ہمیں ڈاکٹر بیلا سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے۔ بہتر ہوگا وہ اپنے اس طرح کے افیئرز کو خود تک محدود رکھیں، اسپتال کے دائرے سے باہر۔ ڈاکٹر نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور اس کی آواز میں سختی تھی۔ جبکہ ڈاکٹر بیلا آپریشن سے فارغ ہو کر باہر آئیں تو انہیں میرے آفس میں بھیجیے گا، وہ کہتے ہوئے آفس کی طرف چلے گئے، جبکہ ریسیپشنسٹ نے صرف خاموشی سے ہلایا تھا اور پھر پیپر پر کچھ لکھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ہم کھانا لے کر اندر کمرے میں داخل ہوئی تو سردار آرام سے بستر پر لیٹا ہوا چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی، جیسے وہ اب بھی غصے میں تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی جو سردار کے موڈ کی عکاسی کر رہی تھی۔ ڈاکو جی کھانا چھوڑ کر کیوں آ گئے ہیں آپ؟ میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں، اٹھ کر بیٹھیں، وہ اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کی آواز میں نرمی اور فکرمندی تھی۔ وہ نوارا بنایا اور سردار کے قریب لے گئی۔ مجھے بھوک نہیں لگی، تم کھا لو، سردار اسے دیکھ کے بغیر بولا۔ اس کی آواز میں ایک دبی ہوئی ناراضگی تھی۔ اس کا چہرہ چھت کی طرف تھا، جیسے وہ دوام کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ دوام نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ اس نے اپنا نوالا بنایا اور سردار کے لبوں کے قریب لے گئی، جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور اصرار تھا۔ تم نے سنا نہیں میرا سونا مکڑا؟ سردار نے اب بھی نرمی سے کہا۔ اس کے لیے اس کے لہجے میں کبھی غصہ آتا ہی نہیں تھا۔ میں نے کیا کہا؟ مجھے نہیں کھانا۔ اس کی آواز میں ایک دبی ہوئی ناراضگی تھی۔ اگر آپ نے نہیں کھانا تو پھر میں نے بھی نہیں کھانا، وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ اس کی آواز میں ایک معصوم سی ضد تھی۔ تم نے کیوں نہیں کھانا؟ کھا لو کھانا، اتنے پیار سے بنایا تم نے، اتنی محنت کی ہے، سارا دن گرمی میں جلتی رہی ہو، کھانا تو کھانا چاہیے تمہیں۔ اس کے لہجے میں اب بھی نرمی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں ناراضگی شامل تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی محنت ضائع جائے۔ میں نے آپ کے لیے بنایا تھا، اگر آپ نہیں کھائیں گے تو مجھے بھی نہیں کھانا۔ سارے دن گرمی میں آپ کے لیے جلتی رہی ہوں، آپ کے لیے بنایا تھا میں نے کھانا۔ دوام نے اپنی بات پر زور دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے تھے۔ یہی تو مسئلہ ہے، میرے لیے نہیں بنایا تھا، اگر صرف میرے لیے بنایا تھا تو میں ضرور کھاتا، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ لہجے میں اب بھی نرم تھا، لیکن ناراضگی واضح تھی، جو اس کی آنکھوں میں خاص قسم کا غصہ تھا، ایک ایسا غصہ جو اس کی ملکیت اس کے احساس سے پیدا ہوا تھا۔ آپ کو اچھا نہیں لگا میرا کسی اور کے لیے کھانا بنانا؟ مجھے لگا میں آپ کے لیے بنا رہی ہوں، سب کے لیے بنا دیتی ہوں، اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے نا؟ دوام نے حیرانی سے پوچھا۔ سردار کے عمل کی شدت بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دل الجھن کا شکار تھا۔ برائی نہیں ہے؟ کیوں برائی نہیں ہے؟ سجن صحیح، میری بیوی کسی غیر مرد کے لیے کھانا بنائے تو اس میں کون سی اچائی ہے؟ ان کے پاس ان کی اپنی بیویاں ہیں یہاں جو ان کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہتی ہیں۔ سردار کی آواز میں غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھر آئے۔ تم کیوں بناؤ گے ان کے لیے کھانا؟ تم میری بیوی ہو، تمہاری توجہ کا حقدار صرف میں ہوں۔ تم نے سب کے لیے کھانا بنایا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میری بیوی سارے دن گرمی میں خود کو جلاتی رہے، وہ بھی ان غیر مردوں کے لیے۔ وہ ہوتے کون ہیں تمہارے کھانے کی تعریف کرنے والے؟ ان کی ہمت کیسے ہوئی تمہارے لیے تعریفی الفاظ استعمال کرنے کی؟ میرا خون کھولا ہے جب وہ تمہاری تعریف کر رہے تھے۔ کیوں کوئی غیر مرد میری بیوی کی تعریف کرے؟ کیوں کوئی غیر مرد میری بیوی کے ہاتھ کا کھانا کھائے؟ سردار کی آواز میں ایک گرج تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ یقین کرو سجن صحیح، اگر اس میں غلطی تمہاری نہ ہوتی، پورے قبیلے کو آگ لگا چکا ہوتا۔ میں آپ کی طرف وہ غصے سے بولا۔ اس کے لہجے میں غصہ جھلک رہا تھا، لیکن وہ غصے میں بھی بہت احتیاط سے کام کر رہا تھا۔
جیسے وہ اس کے ذرا سی چیخنے پر ٹوٹ جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی، یہ غصہ بھی محبت سے لبریز تھا۔ آئی ایم سوری، وہ فوراً اپنے کان پکڑتے ہوئے معصومیت سے بولی۔ تو ستار مزید بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کے چہرے پر ایک لمحے کو غصہ تھا، مگر دعا معصومیت نے اسے پگھلا دیا، اس کا دل نرم پھٹ گیا تھا۔ معاف کر دیجیے نا، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی، میری غلطی ہے، مجھے نہیں بنانا چاہیے تھا کسی اور کے لیے کھانا، میں وعدہ کرتی ہوں میں آئندہ کبھی بھی کسی کے لیے کھانا نہیں بناؤں گی، صرف آپ کے لیے بناؤں گی۔ وہ کھانا ایک طرف رکھتی فوراً سے ایسے لپٹ گئی جیسے اسے مزید کچھ کہنے کا موقع ہی نہ دینا چاہتی ہو۔ وہ کیوں اتنا بے بس تھا اس کے معاملے میں، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اسے خود میں بیچتے ہوئے وہ سچ مجھ میں اپنی ناراضگی بھول ہی تو گیا تھا۔ دوام کی خود میں اسے لگا جیسے دنیا کا ہر کام دور ہو گیا ہو اور صرف سکون باقی رہ گیا ہو۔ جی سر، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ بیلا آپریشن کے بعد سیدھی اپنی سینئر کے پلان پر ان کے کیبن میں آئی تھی۔ ان کے چہرے پر تھکن اور فکر مندی نمایاں تھی۔ ڈاکٹر ناصر اپنے کام میں مصروف تھے، اسے دیکھتے ہی یہاں میں سر لاتے اندر بلا چکے تھے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی ان کے اشارے پر کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔ جب ناصر صاحب اپنا کام نپٹا رہے تھے، بیلا نے تھوڑی دیر ان کا انتظار کیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اپنا کام ختم کرتے ہوئے وہ فائل بند کر کے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ان کی نظروں میں ایک خاص قسم کی سنجیدگی تھی۔ ڈاکٹر بیلا، آپ ایک بہت ہی قابل اور ذہین ڈاکٹر ہیں۔ آپ جیسے ڈاکٹروں کا یہاں ہونا یقیناً ہمارے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے۔ آپ بہت لائق ہیں، ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرتی ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ اس ہسپتال سے نکل کر بڑے ہسپتال جا کر ہمارا نام روشن کریں گی۔ ڈاکٹر ناصر نے ایک لمبا سانس لیا۔ ان کے لہجے میں تعریف تھی، مگر اس کے ساتھ ہی ایک بھاری پن بھی۔ لیکن کچھ دنوں سے آپ کی ایک شکایت نوٹ کرنے میں آئی ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا جیسے بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ کی تلاش میں ہوں۔ بیلا نے پہلے حیرت سے انہیں دیکھا، پھر پریشانی سے ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھنے لگی۔ یقیناً وہ کوئی بہت سیریس بات کرنے والے تھے، ورنہ وہ اس طرح کی تمیز نہیں باندھتے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوگی۔ جی سر، کہیں آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کس طرح کی شکایت ملی ہے آپ کو میری؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی تھی، اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ ڈاکٹر بیلا، بات کچھ یہ ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ ہمارے ہسپتال کا ماحول آج کل کافی خراب چل رہا ہے۔ آئے دن ڈاکوؤں کا یہاں آنا، زور زبردستی علاج کروانا، اس طرح کے معاملات اکثر سامنے آتے رہتے ہیں۔ یہ ہسپتال ڈاکوؤں قبیلے کے بہت قریب ہے، اس لیے اگر وہاں پر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو ان لوگوں کا یہاں آنا ایک عام سی بات ہے۔ ڈاکٹر ناصر نے اپنی بات جاری رکھی، ان کی آواز میں تشدد تھی۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میں نوٹ کروں کہ یہاں ایک ڈاکو بنا کسی وجہ کے آ رہا ہے۔ مسئلے والی بات یہ ہے کہ وہ سوائے آپ کے اور کسی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ اس کا مقصد صرف آپ سے ملنا، آپ سے بات کرنا ہے۔ آج بھی وہ تقریباً 3 گھنٹے تک آپ کا انتظار کرتا رہا۔ ڈاکٹر ناصر نے مزید کہا، وہ جس طرح حق جتاتے انداز سے آتا ہے نا، آپ کے متعلق سوال کرتا ہے، آپ کے متعلق انفارمیشن لیتا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں مناسب نہیں لگتی۔ اور پھر جو اس کا حق جتاتا انداز ہے وہ یقیناً یک طرفہ تو نہیں ہو سکتا۔ میرے خیال میں آپ میری بات کو سمجھ نہیں ہیں ڈاکٹر بیلا۔ یہ ہسپتال ہے، کوئی لورز پوائنٹ نہیں۔ اب کی دفعہ انہوں نے آواز اونچی کی تو بیلا کی جیسے سر پر جا لگی تھی۔ اس کا چہرہ فاق ہو گیا۔ ڈاکٹر بیلا، یہاں کچھ اصول ہیں، کچھ قاعدے ہیں جن پر ہر کسی کو چلنا پڑتا ہے۔ آپ بھی ماشاءاللہ ایک پڑھی لکھی ڈاکٹر ہیں، ہر چیز کو سمجھتی ہیں، جانتی ہیں۔ یہ ہسپتال ایسی چیزوں کی وجہ سے مشہور ہوا، اچھا نہیں لگتا۔ یہ ڈاکو لوگ پولیس والوں کے ساتھ بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، خبروں میں بھی ان کی خبریں چلتی ہیں۔ اگر کل کو اس طرح خبر نکلے کہ ڈکیت قبیلے کسی ڈاکو کا افیئر یہاں کے ہسپتال کے ڈاکٹر سے چل رہا ہے تو ہمارے ہسپتال کی کتنی بدنامی ہوگی، آپ سمجھ سکتی ہیں۔ ڈاکٹر ناصر نے اپنی بات میں مزید زور دیا، پلیز آپ یہ ساری باتیں انہیں مت بتائیے گا، میں صرف آپ سے ایک بات کروں۔ آپ بالکل میرے لیے میری چھوٹی بہنوں جیسی ہیں، میرا مقصد ہرگز غلط نہیں ہے۔ ہمیں بھی اپنی جان بے حد عزیز ہے اور اس طرح کے ڈاکو بات بات پر قتل کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ مجھے خود یہ بات کرتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے، لیکن آپ بھی تو یہ سمجھیں یہ ہسپتال ہے، اگر آپ ان سے باہر ملاقات کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ یہاں ہسپتال کے اندر اس طرح کی ملاقاتوں کا سلسلہ ہمارے لیے بدنامی کا سبب بن سکتا ہے۔ وہ بولے جا رہے تھے جبکہ بیلا حیرانگی سے انہیں سن رہی تھی۔ اس کے کانوں میں جیسے شیشہ پگھل رہا ہو، کتنی آسانی سے وہ اس کے کردار کو اچھال چکے تھے اور وہ صرف انہیں سن رہی تھی۔ اس کے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا، مگر وہ بے بس تھی۔ سر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکی، اس کے الفاظ گلے میں اٹک گئے تھے۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ تو خود نفرت کرتی تھی اس آدمی سے، اس کا اپنے آس پاس ہونا اسے خود پر برا لگتا تھا، لیکن بات اس کے کردار پر آئے گی جو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی آنے لگا، گلے میں جیسے گولا سا آنسوؤں کا پھنس گیا۔ وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، الفاظ جیسے اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اس کی دنیا ایک لمحے میں الٹ گئی تھی۔ ڈاکٹر بیلا، مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ میں امید کرتا ہوں آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ بہت اچھی ڈاکٹر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس طرح کے تعلقات ہمارے ہسپتال میں نہیں چل سکے۔ میں امید کرتا ہوں آپ نے میری بات کا برا نہیں مانا ہوگا، آپ جا سکتی ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے، جبکہ بیلا خاموشی سے اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے باہر نکل رہی، لیکن ایسا لگ رہا تھا
جس سے میں جان ختم ہو گئی، اس کا دل ڈوب رہا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا نام ایک ڈاکو کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ اسے خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ کے زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کی آنسو سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی عزت پر یہ کیسا داغ لگ گیا تھا۔ زخم اب کافی بہتر ہے پہلے سے، بلکہ ٹھیک ہے۔ بالا نے سردار کے زخم کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ تقریباً مزید یہ کچھ دنوں میں ایک دم ٹھیک ہو جائے گا، تو تمہیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوام۔ بالا اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ بھی ان کے پاس ہی بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تشویش تھی۔ زخم اب پہلے سے کافی بہتر تھا، لیکن اتنا بھی بہتر نہیں تھا جتنا بالا کہہ رہا تھا۔ دوام کی نظریں بار بار زخم پر جا کر ٹھہر رہی تھیں۔ سردار، آج تو تم باہر گھومنے بھی چل سکتے ہو، بالا نے اچانک کہا۔ اس کی آواز میں ایک خاص قسم کی چمک تھی۔ اس دن کہہ رہے تھے نا تم کہ شیر دل کو گھمانے لے کر جانا ہے؟ بیچارہ قبیلے میں رہتے رہتے وہ بھی بور ہو گیا۔ میرے خیال میں آج رات کی سواری پر نکلتے ہیں۔ دوام نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کل تک تو بالا اسے کمرے سے نکلنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا اور آج کہہ رہا تھا چلتے ہیں۔ اس کے ذہن میں سوالات اٹھنے لگے۔ ہاں بالکل، میں بھی جانا چاہتا ہوں، سردار پرسکون انداز میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ شیر دل کو سچ میں باہر نکالنے کی ضرورت ہے۔ اب تمہیں تو پتہ ہے نا، میرا گھوڑا ذرا موڈی طبیعت کا آج کل کافی چڑچڑا ہوتا جا رہا ہے، اسے باہر نکالنے کی ضرورت ہے۔ سردار بھی بالا کے انداز میں بولا، جبکہ جمرو سمجھ گیا تھا کہ یہ بہانہ صرف اور صرف دوام کی نظروں سے اوجھل ہونے کے لیے ہے، کیونکہ وہ سردار کو کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اسی لیے وہ گھوڑے کا بہانہ کر کے یہاں سے نکلنے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ آج رات تو ہر حال میں ڈکیتی کرنی تھی، تبھی تو، اور رقم پوری کر کے اسپتال پہنچانی تھی۔ دوام ان سب معاملات کو لے کر کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی تھی۔ اس کی فکر مندی سردار کے لیے ایک رکاوٹ بن رہی تھی۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ دوام فوراً بولی۔ اس کی آواز میں پریشانی تھی۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ کہیں نہیں جائیں گے، ابھی تو ان کے زخم مرے ہوئے ہیں، کبھی بھی خون نکل سکتا ہے، پھر گھڑ سواری تو بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ بالا بھیا، مجھے نہیں لگتا کہ انہیں جانا چاہیے، اور جہاں تک شیر دل کو گھمانے کی بات ہے تو وہ تو آپ ہی گھما سکتے ہیں، شیر دل کے ساتھ تو آپ ہی بہت اچھی دوستی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ تو بالا نے نفی میں گردن ہلائی۔ ارے نہیں نا پیاری بہن، ایسا ممکن نہیں۔ وہ شیر دل جو ہے نا، وہ اپنی سواری کسی اور کو نہیں کرنے دیتا، سردار کے علاوہ۔ اسے خود پر کسی کا سوار ہونا پسند نہیں، یا پھر تمہارے علاوہ کہہ سکتے ہیں اس کو پسند نہیں کوئی اس پر سوار۔ وہ صرف سردار کا گھوڑا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے لگا۔ اس کی بات کم سے کم دوام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ راضی نہیں تھی قبیلے سے باہر نکلنے کے لیے، یہ جانتے ہوئے بھی قبیلے کے باہر کتنا خطرہ ہے۔ وہ ہرگز اسے کہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ اس کے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو ڈاکو جی کل صبح اسے لے جائیں گے، ویسے بھی اتنے دن سے نہیں گیا تو کچھ نہیں ہوا، ایک رات اور بھی کچھ نہیں ہوگا، صبح چلے جائیں گے۔ دوام نے اپنی بات پر زور دیا۔ اور ویسے بھی اب تو اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے، کوئی ضرورت نہیں کہیں بھی جانے کی۔ وہ انکار کر رہی تھی۔ جب انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح سے اسے مطمئن کریں، ویسے کچھ بتانا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کا جانا بھی ضروری تھا۔ سردار اور بالا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے چہروں پر الجھن تھی۔ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے، ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ کل رات تو اس نے بالا پر حملہ کر دیا تھا۔ سردار نے ایک نیا بہانہ گھڑا۔ اس کی آواز میں مصنوعی پریشانی تھی۔ یہ جانور الگ نسل کا ہے دوام بہنا، تم نہیں سمجھ رہی ہو۔ ایسے جانوروں کو باہر نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ 1-1.5 ہفتے سے بندھا ہوا ہے وہ، جب کوئی پاس جاتا ہے تو مارنے پر آ جاتا ہے۔ بالا اس سے کل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اگر اس نے بے قابو ہوتے ہوئے ڈاکو جی پر حملہ کر دیا تو؟ نہیں نہیں نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوام اسے بہانے کو بھی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ مجھ پر حملہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ میرا بچہ ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میرے علاوہ کسی کی بات کو نہیں سمجھتا۔ سجن سائیں، سمجھنے کی کوشش کرو، میں اپنے جانوروں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، سردار نے نرمی سے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی التجا تھی۔ وہ میرا وفادار ساتھی ہے، بچپن سے میرے ساتھ ہے، میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ وہ میری وجہ سے تکلیف میں رہے، اور جب میں ٹھیک ہوں تو کیوں نہ میں اس کے لیے بہتری کروں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تو دوام جیسے ہارنے لگی تھی۔ اب اس بات کا وہ کیا جواب دیتی؟ اگر سچ میں اس کا شیر دل تکلیف میں تھا تو اس کا جانا بنتا تھا، اور وہ خود ہی تو کہہ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، تو پھر وہ کتنا ہی اسے روکتی۔ اس کے دل میں ایک کشمکش تھی۔ ٹھیک ہے جائیے، لیکن آپ کو جلدی واپس آنا ہوگا، آدھے گھنٹے میں واپس آ جائے گا، پاس سے گھما کر ہی، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے، زیادہ دور جانا ٹھیک بھی نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ تو سردار نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ کسی طرح تو وہ پگھل گئی تھی، ورنہ سچ مچ میں دوام کو کسی چیز کے لیے منانا ایک بے حد مشکل کام تھا، وہ بھی تب جب اس نے نہ ماننے کی ٹھان رکھی ہو۔ چلو سردار، ہر چیز تیار ہے، جمرو اس کا اجازت نامہ ملتے ہی بولا۔ تو دوام نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ کیا تیار ہے؟ اس نے جمرو کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔
تو وہ میں گھوڑ سواری کی بات کر رہا ہوں نوام، گھوڑ سواری تیار ہے، جلدی چلو ورنہ گھوڑا قابو میں نہیں آئے گا۔ جمرو کہتے ہوئے تیزی سے باہر نکلا تو سردار بھی بستر سے اٹھتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ نوام کا دروازہ جاتے جاتے وہ بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ سردار یہ چھوٹی سی ڈکیتی ہے اور اتنی خطرناک ہے، ہم پولیس والے کے گھر میں جا رہے ہیں۔ ایک ڈاکو اس کے پیچھے آتے ہوئے کہنے لگا تھا، اس کی آواز میں خوف اور تذبذب تھا۔ بارش کی وجہ سے سڑکیں گیلی تھی اور اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ ہاں، ہم پولیس والے کے گھر جا رہے ہیں، رشوت سے کافی سارا پیسہ اکٹھا کر رکھا ہے اس نے، ہمارے کام آئے گا۔ سردار نے اسے دیکھتے ہوئے اطمینان سے بولا، اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا۔ اس کے لیے یہ صرف ایک اور مشن تھا، ہمارے یا تمہارے۔ میرا مطلب ہے کہ تم سارا ہی پیسہ علاج کے لیے دینے والے ہو تو ہمارے ہاتھ کیا ہی آئے گا نا؟ ڈاکو نے مزید سوال کیا، اس کی آواز میں لالچ نمایاں تھا۔ زیاد، اگر تمہیں مسئلہ ہے تو یہیں سے پلٹ جاؤ، میرے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ رقم بچیوں کے علاج کے لیے جائے گی۔ اگر تمہیں اپنا منافع چاہیے تو تم اگلی ڈکیتی میں ہمارے ساتھ آ جانا۔ سردار نے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ جب زیاد نے ایک نظر اسے دیکھا پھر ہاں میں سر ہلاتا وہیں سے پلٹ گیا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ اسے اپنے فائدے سے مطلب تھا، اگر اسے کوئی فائدہ نہیں تھا تو وہ اتنا بڑا خطرہ خود پر مول لینے کو تیار نہیں تھا۔ اگر کسی اور کو اعتراض ہے اس بات پر کہ اس ڈکیتی میں انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا تو وہ یہیں سے پلٹ کر جا سکتے ہیں، کسی کو ضرورت نہیں ہے میرے نام پر اپنی جان کی بازی لگانے کی۔ ہم پولیس والے کے گھر میں ڈکیتی کرنے جا رہے ہیں، رقم زیادہ سے زیادہ بھی ملی تو 50 لاکھ سے کم ہی ہوگی۔ سردار کی آواز رات کے سناٹے میں گونجی، اس کی آنکھوں میں ایک فیصلہ کن چمک تھی۔ یہ ساری کی ساری رقم ان بچیوں کے علاج کے لیے جائے گی، کسی کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی۔ اگر یہاں تم لوگ اپنے منافع کے لیے آئے ہو تو یاد رکھنا تم میں سے کسی کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہیں سے پلٹ جاؤ۔ اس نے اعلانیہ کہا تھا، اس کی آواز میں ایک سرد مہری تھی۔ سردار، میں واپس جانا چاہتا ہوں، اگر کچھ حاصل ہی نہیں تو میں اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگاؤں گا، پیچھے سے ایک ڈاکو بولا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ایک اور ڈاکو بھی واپس جانے کو تیار تھا۔ ان کے چہروں پر خوف تھا۔ سردار نے خاموشی سے انہیں واپس جانے کا اشارہ کر دیا تھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اگر کسی اور کو جانا ہے تو جا سکتا ہے، مجھے کسی کا احسان نہیں چاہیے اس کام میں۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے اونچی آواز میں اعلان کیا تھا، اس کی آواز میں ایک خاص قسم کا عزم تھا۔ وہ سب لوگ گھوڑوں پر سوار تھے، بارش کی بوندیں ان کے چہروں پر پڑ رہی تھیں۔ نہیں سردار، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم اس نیک کام میں جتنے آگے بڑھو گے ہمیں اپنے ساتھ پاؤ گے، ایک بزرگ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا، جب اور بھی کافی سارے لوگ اس کے پیچھے ہی آنے کو تیار تھے۔ ان کی آنکھوں میں وفاداری تھی، اس بات پر اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا یہاں پر جتنے بھی ڈکیت تھے سب اپنے فائدے کے لیے ہی آئے ہوئے تھے اور اس میں کچھ غلط نہیں تھا۔ ہر انسان اپنے لیے جیتا تھا، اگر کوئی اپنی زندگی کسی غریب مسکین کے لیے خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا تو یہ اس کی زندگی کا بہترین فیصلہ تھا۔ ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا پورا حق تھا اور ہر انسان کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا حق تھا۔ وہ کسی کو زبردستی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا تھا۔ وہ سب لوگ بیوی بچوں والے تھے، وہ حق رکھتے تھے یہیں سے پلٹ کر جانے کا، لیکن ان لوگوں نے پلٹ کر جانے کی بجائے سردار کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اس لیے سردار بھی آگے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ دوام کافی زیادہ پریشان تھی، اسے سکون نہیں مل رہا تھا، اور سکون ملتا بھی کیسے؟ سردار کو گئے آدھے گھنٹے کی بجائے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ بارش اور گزرتے لمحے کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی، بادل گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی۔ نیچے قبیلے میں بالکل خاموشی اور اندھیرا تھا۔ دور دور سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایک دفعہ دروازے پہ جانے کی ہمت کی اس نے، پھر دوسری دفعہ وہ رات کے اس گہرے اندھیرے میں دروازے تک جانے کی بھی ہمت نہیں کر سکی۔ اس بند کمرے میں اسے ڈر نہیں لگتا تھا، یہ کمرہ اس کی محفوظ پناہ گاہ تھی، لیکن وہ اپنے ڈاکو جی کے لیے پریشان تھی، کیونکہ وہ زخمی تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی بھی طرح کی تکلیف میں رہے۔ اس وقت بھی وہ خاموشی سے کمرے میں چہل قدمی کرتے ہوئے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے دل میں ہزاروں وسوسے تھے، جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی۔ اس کے لیے واحد راستہ تھا سکون پانے کا۔ ہر طرح کی سوچ سے نکلنے کے لیے اس کے پاس ایک بہترین راستہ تھا، اپنے اللہ سے بہت ساری باتیں کرنے کا، اس کے سامنے اپنا دل کھول دینے کا۔
عشاء کی نماز وہ کافی دیر پہلے ہی پڑھ چکی تھی، اس وقت صرف اور صرف نوافل ادا کر رہی تھی۔ نوافل کی ادائیگی کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے ذہن میں سردار ہی سوار تھا۔ وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی، اسی کی پریشانی اسے کھائی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ پاک مجھے ہمت دیجیے، میں اپنے ڈاکو جی کو یہ بات سمجھا پاؤں کہ وہ جو کام کرنے ہیں وہ غلط ہے اور میں انہیں اس کام سے دور رکھنے میں کامیاب ہو پاؤں۔ یا اللہ، یہ غلط کام ہے اور میں اپنے شوہر کو کسی غلط کام کی طرف جاتے نہیں دیکھ سکتی کہ اس کام میں ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اس کی آواز میں ایک سچی تڑپ تھی۔ اللہ پاک مجھے ہمت دے، میں انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں جانتی ہوں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ میری بات مانیں گے اور ضرور مانیں گے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ لیکن مجھے کمزور مت پڑنے دیجیے گا، میں کسی بھی طرح انہیں منا کر رہوں گی، میں انہیں اس غلط کام سے دور کر کے ہی رہوں گی۔ وہ پرعزم تھی، اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، لیکن اندر ہی اندر اسے یہ ڈر کھائے جا رہا تھا کہ سردار اب تک گھر واپس کیوں نہیں آیا تھا۔ کہیں وہ کسی ڈکیتی کے لیے تو نہیں نکلا ہوا تھا؟ یہ وہ سوال تھا جو اسے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ لوگ خاموشی سے گھر میں داخل ہوئے۔ ان لوگوں کا مقصد کسی طرح کا شور شرابہ کرنا نہیں تھا۔ باہر تو پولیس والے موجود تھے جن کو باہر ہی بے ہوش کر کے وہ سکون سے اندر داخل ہو گئے تھے۔ کسی کو بھی کسی طرح کا نقصان پہنچائے بغیر ان کا یہاں سے نکلنے کا ارادہ تھا۔ وہ یہاں کسی طرح کا کوئی ڈرامہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ بالا اندر آیا تھا، جبکہ بالا کے ساتھ ایک اور خطرناک ڈاکو بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان کے سب کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے ان کی نظر سیدھی الماری پر تھی۔ جب بالا نے آگے بڑھتے ہوئے اپنے رومال پر ایک دوائی چھڑکی اور وہاں سوئے ہوئے آدمی کے چہرے پر رومال پھینک دیا، انداز ایسا تھا جیسے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہو، مگر اس کا اثر مہلک تھا۔ جبکہ وہ آدمی تھوڑی ہی دیر میں نیند سے گہری بے ہوشی میں چلا گیا، جبکہ ساتھ لیٹی عورت کے ساتھ بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ ان کے چہرے پر سکون تھا۔ بیچ میں ایک بچہ بھی تھا جو کافی کیوٹ تھا، معصومیت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ وردی والے کا بچہ پیارا ہے، اس نے تقریباً 7-8 سال بچے کی طرف دیکھتے ہوئے سردار کو بتایا، جو الماری کھولتے ہوئے اس میں سے زیورات اور رقم نکالنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ یہ پولیس والا کافی رشوت خور تھا اور کافی بڑی رقم جمع کر چکا تھا۔ اس کا زیادہ تر پیسہ بینک میں ہی تھا اور یہ پیسہ جو اس وقت اس کے گھر پر موجود تھا وہ کسی بڑے ادارے کی طرف سے غریبوں میں تقسیم کر دینے کے لیے بھیجا گیا، مگر اس نے اپنی تجوری بھرنے کے لیے رکھ لیا تھا، جبکہ زیورات میں کافی کچھ ان کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ ان کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اب یہ زیور حلال رزق کا تھا یا پھر رشوت خوری کا وہ نہیں جانتے تھے، حالانکہ اتنا پتہ تھا یہ کسی معصوم کی جان بچانے کے لیے کام آئے گا، اس لیے اسے تھیلے میں ڈالتے ہوئے انہوں نے اپنا تھیلا بھرا۔ ان کے دل میں اطمینان تھا، یہ پولیس والا کافی امیر تھا، یہ بات وہ پہلے ہی سمجھ گئے تھے۔ اس طرح کی چوری ڈکیتی سے کوئی خاص بڑا نقصان نہیں ہونے والا تھا۔ وہ لوگ خاموشی سے اپنا کام کرتے ہوئے جانے ہی لگے۔ جب سینٹر موجود وہ بچہ کو ملتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا، ان کی آنکھوں میں نیند اور حیرت تھی۔ وہ کہا کہ اگر اپنی جان بچانی ہے تو دوبارہ سے لیٹ جا، ورنہ تیسرے ڈاکو نے پستول اس پر تانتے ہوئے اسے ڈرانا چاہا تو سردار نے اگلے اپنے اس کے ہاتھ سے پستول چھین لی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے بچے کو ہراساں نہیں کر سکتا تھا، اس کے لیے یہ ناقابل قبول تھا۔ بیٹا سو جاؤ، ہم سب لوگ پولیس چور کھیل رہے ہیں، آپ جب بڑے ہو جاؤ گے تب آپ کے ساتھ بھی کھیلیں گے، پاپا کی طرح پولیس میں آؤ گے نا تو ہم تمہارے ساتھ بھی کھیلیں گے۔ سردار نے نرمی سے اس کے گال کھینچتے ہوئے اسے سمجھایا۔ اس کی آواز میں شفقت تھی۔ نہیں، مجھے پولیس پاپا نہیں بننا، چور انکل بننا ہے۔ انکل میرا بیگ بھی لے جاؤ نا، ممی مجھے صبح اسکول بھیجے گی، آئی پرامس میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ لوگ یہاں آئے تھے۔ وہ گردن کی نس کو 2 انگلیوں میں پکڑتے ہوئے وعدہ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت اور ضد تھی۔ سردار نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سوچنے والے انداز میں اس سے اس کے بیگ کا پتہ پوچھا، جس پر اس نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ سردار نے بالا کو بیگ اٹھانے کے لیے کہا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ لوگ وہاں سے رفو چکر ہو چکے، جیسے ہوا میں غائب ہو گئے۔ اب اس بچے کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ اپنے بچے کو نیا بیگ اور کتابیں خرید کر دے سکے۔ سردار کے چہرے پر ایک اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ ارے سردار، ہمیں تو لگا تھا چھوٹی موٹی رقم ہاتھ آئے گی، لیکن سچ میں 50 لاکھ سے اوپر کی رقم ہے اور زیورات بھی تقریباً 10-15 لاکھ میں تو جائیں گے۔ بالا اس کے ساتھ ہی گھوڑے پر سوار تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، جب باقی ڈاکو پیچھے آ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر خوشی اور حرارت تھی۔ سردار کچھ حد تک سکون میں تھا، اس کا دل مطمئن تھا۔ صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے یہ رقم ہسپتال پہنچ جانی چاہیے۔ ہمیں مزید کام کرنا ہوگا کل رات کے لیے۔ ابھی سے ہی معلومات اکٹھی کرنی شروع کر دو جمرو۔ کل اگر اس سے بہتر کام ہو گیا تو ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر اگلے مہینے کی فہرست پر غور کریں گے۔ اس کے کندھے سے ہلکا ہلکا خون بہہ رہا تھا۔ تکلیف پھر سے ابھرنا شروع ہو گئی تھی، لیکن سکون کہاں تھا؟ ابھی تو وہ کچھ حد تک اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے تھے۔ ٹھیک ہے سردار، میں آج ہی معلومات لیتا ہوں، کل صبح تک تمہیں خبر کر دوں گا، جمرو نے جواب دیا۔ اس کی آواز میں بھی ایک نیا جوش تھا۔ وہ لوگ سکون سے قبیلے میں داخل ہو چکے تھے۔ بارش اب تھم چکی تھی۔ سردار کو یقین تھا اب تک دعام سو چکی ہوگی، اور اگر وہ نہیں سوئی ہوئی تو وہ کہہ سکتا ہے کہ شیر دل بے لگام ہو کر اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اسے ڈھونڈنے میں خاصا وقت لگ گیا، لیکن کیونکہ ان کی واپسی تقریباً 3-4 گھنٹوں کے بعد ہو رہی تھی اور اگر دعام جاگ رہی ہوئی تو اس کے لیے یہ بات مسئلہ بن سکتی تھی۔ اس کے ذہن میں دعام کا فکر مند چہرہ گھوم رہا تھا، لیکن دعام کو
لیکن توام کو منانا کون سا مشکل کام تھا. سوچ کر وہ شیر دل کی لگام بالا کے حوالے کرتا اوپر کی طرف چل پڑا. کچھ حد تک تو مسئلہ حل ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی بچوں کے علاج کے لیے وہ کسی طرح کمی نہیں چاہتا تھا. پیسے زیادہ ہو جائیں یہ الگ بات تھی، لیکن پیسوں میں کمی کسی طرح کی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ کسی کی زندگی کا سوال تھا، اور وہ اس نے کسی کی زندگی بچانے کی قسم کھا رکھی تھی، اور اپنی قسم وہ کسی بھی قیمت پر نہیں توڑ سکتا تھا. کیا ہوا بیلا، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ خیریت تو ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ رباب نے تشویش سے پوچھا. شام کو جب بیلا گھر آئی تو روز کے برعکس آج وہ چہک نہیں رہی تھی. اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی. اس کی یہ خاموشی سبھی نوٹ کر چکے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے. ارے نہیں بھابھی، کچھ نہیں ہوا. بیلا نے ایک لمبی سانس لی. اس کی آواز میں تھکن تھی. آج کا دن بہت زیادہ تھکا دینے والا تھا، اور پھر آج ہم جس کا علاج کر رہے تھے وہ آدمی بچ نہیں سکا. بہت افسوس ہوا مجھے. وہ بالا والی پریشانی کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسری پریشانی بتانے لگی. جبکہ کسی کی موت کا سن کر رباب کو بھی افسوس ہوا تھا. اللہ پاک اس کی مغفرت کرے، اس کی زندگی اتنی ہی تھی. رباب نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما. تم نے اپنا فرض اچھے سے نبھایا ہے. اب اگر اللہ نے ہی اس کے نصیب میں مزید سانسیں نہیں لکھی تھی تو وہ کیسے بچ پاتا؟ تم پریشان مت ہو، کھانا کھاؤ آرام سے. تمہارے پریشان ہونے سے اب کچھ نہیں ہوگا، رباب نے نرمی سے سمجھایا تھا، جبکہ وہ ہلکے سے مسکراتے ہوئے کھانا شروع کر چکی تھی. مگر اس کے ذہن میں ایک طوفان برپا تھا. بالا کی وجہ سے اس کی اسپتال میں بہت بدنامی ہو رہی تھی. اسے خود ہی اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا تھا. اس معاملے میں وہ اپنے بھائی کو نہیں گھسیٹ سکتی تھی. ممکن تھا کہ وہ ڈاکوؤں سے پنگا لے. وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کا بھائی کسی مصیبت میں پڑے. وہ ڈاکو بہت خطرناک تھے. ان کے لیے قتل و غارت بھی عام سی بات تھی. وہ جانتی تھی اس کا بھائی پولیس میں ہے، وہ اس طرح کے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی وجہ سے اپنے بھائی کو کسی مصیبت میں نہیں ڈال سکتی تھی. وہ بھی تب جب وہ پہلے ہی ان لوگوں سے دشمنی مول لے چکا تھا. اس وقت اس کا بھائی جس جگہ نوکری کر رہا تھا وہاں سوائے ڈکیتوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے بھائی کی زندگی میں مزید کوئی مسئلہ بنے. وہ لوگ پہلے ہی اس کے دشمن تھے. بالا سے تو وہ خود بات کرنے والی تھی. بس بہت سمجھا لیا تھا نرمی سے. اب اسے خود اپنے لیے سٹینڈ لینا تھا. وہ کوئی دبو سی لڑکی نہ تھی جو اس کے ڈر سے دب جاتی. وہ اپنے حق میں آواز اٹھانا بہت اچھے سے جانتی تھی. اور بالا سے ڈر کر وہ خاموش ہونے والی ہرگز نہیں تھی. اس کے پورے کیریئر کا سوال تھا. اس کے کردار پر داغ لگ گیا تھا. غصے سے اس وقت اس کی کیا حالت ہو رہی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی. اس کی آنکھوں میں بالا کے لیے بے تحاشا غصہ تھا. بالا نامی اس آدمی سے تو وہ جان چھڑانے کا پکا ارادہ کر چکی تھی. چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس بالا نامی آدمی کو اپنے حسابوں پر زبان نہیں ہونے دینے والی تھی. سردار کمرے میں داخل ہوا تو وہ بستر پر پریشان سی بیٹھی تھی. اس کی آنکھوں میں بے چینی نمایاں تھی. اسے دیکھتے ہی فوراً اٹھ کر اس کے پاس آ گئی تھی. اس کے چہرے پر فکر مندی تھی. کہاں گئے تھے آپ؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی. اتنا وقت لگتا ہے شیر دل کو گھمانے میں؟ آپ تو صرف قبیلے سے باہر تک گئے تھے نا، تو اتنی دیر کیسے لگ گئی آپ کو؟ اسے آتے ہی وہ فوراً اسے سوال جواب کرنے لگی تھی. اس کی آواز میں شکایت تھی، جبکہ سردار جو بہانہ پہلے ہی تیار کیے بیٹھا تھا اسے آہستہ سے تھام کر بستر پر بٹھاتا اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا. اس کے چہرے پر ایک مصنوعی معصومیت تھی. سجن سائی میری بات تو سنو یار. وہ شیر دل بے لگام ہو گیا تھا. میں اسے سنبھال ہی نہیں پا رہا تھا. بڑی مشکل سے اسے ڈھونڈا ہے. نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا. اس نے اپنے لہجے میں سچی پریشانی کا رنگ بھرنے کی کوشش کی. اور تمہیں تو پتہ ہے نا میرا کندھا زخمی ہے. ایسے میں اس کو ڈھونڈنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا. وہ تو شکر ہے کہ بالا میرے ساتھ تھا، ورنہ نہ جانے کیسے میں اس کو ڈھونڈ کر لاتا. وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جیسے اس کے جھوٹ کو پکڑ لینا چاہتے ہو. اس کے بہانے پر جس طرح اس نے نفی میں سر لایا تھا، سردار کو لگا اس کو باتوں میں پھنسانا آسان نہیں ہوگا. جھوٹ بول رہے ہیں آپ. سب جھوٹ ہے. آپ نہیں گئے تھے اسے کہیں لے کر گھمانے کے لیے.
آپ کہیں اور گئے ہوئے تھے، وہ اچانک سے بولی تو سردار نے پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، اب اس بات کا وہ کیا ہی جواب دے سکتا تھا۔ ارے سجن صاحب، میں کہاں جاؤں گا؟ تمہیں بتا کر تو گیا تھا کہ میں شیر دل کو گھمانے لے کر جا رہا ہوں، وہیں گیا تھا۔ ایک تو شیر دل بھی نا بہت بگڑتا جا رہا ہے، عادی نہیں آ رہا تھا، اوپر سے کندھے کے زخم کی وجہ سے میں اسے کنٹرول بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ سردار نے ایک اور کوشش کی، اتنی مشکل سے اسے ڈھونڈ کر واپس لایا ہوں کہ حد نہیں، اور تم بھی؟ مجھ پری کو سکاریوں سے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ دعا بس اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے اندر تک جھانکنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اسے قائل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پایا، اس لیے مزید دلائل دینے لگا، جب اچانک ہی دعا نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھ دیا۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ اس کا کوئی بہانہ سننا ہی نہیں چاہتی۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا وہ خود بھی حیران ہوا تھا۔ دعا کیا کرنے والی تھی اس کے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ آپ کہاں گئے تھے ڈاکو جی؟ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھے سوال کرنے لگی، جبکہ سردار نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ اس لمحے اسے لگا جیسے دعا اس کے دل کی گہرائیوں تک دیکھ رہی ہے۔ بیلا گہری نیند سو رہی تھی جب اس کے تکیے کے نیچے پڑا فون وائبریٹ ہوا۔ اس نے بالکل آنکھیں کھولنے کا دل نہیں کر رہا تھا، اتنی مشکل سے تو نیند آئی تھی۔ یہ فون دوبارہ سے تنگ کرنے لگا تھا، لیکن پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے اسپتال سے کسی طرح کا نوٹیفیکیشن ہی نہ آیا ہو، اس لیے اس نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولتے فون کو چیک کیا، جب اچانک ہی سامنے نمبر کے ساتھ نام جگمگایا، بالی کا بالا۔ اس نے حیرانی سے نمبر کو چیک کیا، اس نام سے تو کوئی نمبر اس کے فون میں سیو نہیں تھا۔ وہ سچ مچ میں پریشان ہو کر دیکھنے لگی کہ آخر یہ نمبر کس کا ہے۔ دماغ میں ایک لمحے کے لیے اس ڈاکو کا سایہ سا لہرایا تھا، تو کیا اس کا نمبر اس کے پاس آ گیا تھا؟ لیکن اس کے فون میں یہ نام کیسے سیو ہوا تھا؟ اس نے تو اپنا پاس ورڈ کبھی کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ بے شک اس کے موبائل کا پاس ورڈ مشکل نہیں تھا، لیکن پھر بھی کوئی بھی آسانی سے اس کے فون کا پاس ورڈ اوپن نہیں کر سکتا۔ اس طرح کوئی انجان نمبر اس کے موبائل میں سیو کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ سچ مچ میں پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے دل چاہا کہ کال اٹینڈ کر کے دیکھ لے کہ آخر فون پر کون ہے، حالانکہ اس کی اسٹرانگ فیلنگ کہہ رہی تھی کہ یہ وہی ڈاکو بالا ہی ہوگا۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے، فون اٹھانے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کے فون میں یہ نمبر سیو کیسے ہوا تھا۔ یہ ایک معمہ تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا۔ کال بجتے بجتے بند ہو گئی تو اس نے موبائل ایک دفعہ پھر سے تکیے کے نیچے رکھا، جب تھوڑی دیر کے بعد فون پھر سے وائبریٹ ہونے لگا تھا۔ اس نے پھر سے موبائل نکال کر دیکھا تو وہی نمبر جگمگا رہا تھا۔ بلی، میں نے تجھے کتنی دفعہ سمجھایا ہے اندھیرے میں بیٹھ کر فون نہ استعمال کیا کر بیٹا، نظر خراب ہوتی ہے۔ ساتھ والے بیڈ سے امی نے نرم مگر سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ جی جی امی، میں استعمال نہیں کر رہی، وہ نوٹیفیکیشن آئی تھی چیک کر رہی ہوں جی، کہ کہیں اسپتال سے نہ ہو۔ وہ فوراً فون رکھتے ہوئے بولی تھی اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ذہن پر یہ آدمی اب اثر انداز ہونے لگا تھا۔ اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پھر موبائل وائبریٹ ہونے لگا۔ فون بند کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اگر وہ چاہتی اس کا نمبر بلاک بھی کر سکتی تھی، لیکن نہیں، اتنی جلدی نہیں۔ اسے پہلے جاننا تھا اس کے فون میں اس آدمی کا نمبر کیسے آیا تھا، اور وہ بھی اس نام سے سیو کیسے ہوا۔ یہ سوال اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ بتائیے کہاں تھے آپ؟ دعا نے اس کے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھے ہوئے سوال کیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں آپ صرف شیر دل کو باہر گھمانے کے لیے لے کر نہیں گئے تھے، آپ کہیں اور گئے تھے۔ بتائیں مجھے کہاں تھے آپ؟ اگر آپ نے جھوٹ بولا یا یہ میری قسم جھوٹی قسم کھائی تو ابھی کے ابھی مجھے موت۔ کوئی فضول بکواس مت کرنا ورنہ اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ کر مار ڈالوں گا تمہیں۔ سردار نے غصے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا، پہلی دفعہ اس پر چلایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ جس انداز میں وہ بولا، دعا کو مزید کچھ کہنے یا سننے کی ضرورت نہ پڑی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے کبھی سردار کو اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ مطلب آپ کہیں پر ڈکیتی کرنے گئے تھے، ہیں نا؟ دعا نے اس کے انداز سے ڈرے بغیر غصے سے بولی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ کہاں گئے تھے ڈاکو جی؟ آپ کہیں پر چوری کرنے گئے تھے نا؟ مجھ سے جھوٹ بول کر گئے تھے نا آپ؟ اس کی آواز میں دکھ اور غصہ دونوں تھے۔ سجن صاحب، میرا دماغ خراب مت کرو، بہت رات ہو چکی ہے، تم بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، سردار نے اپنے لہجے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا وہ بات کو اتنا بڑھا دے گی۔ ذرا سی بات پر وہ قسم کھانے پر تو آئی ہی تھی، لیکن ساتھ میں اس نے جو فضول بات کی وہ برداشت کرنا سردار دلدار کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ محبت کرتا تھا اس سے بچھڑنے کا سوچتے ہوئے اس کی روح کانپ اٹھتی تھی۔ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے، کہاں گئے تھے آپ؟ اور کچھ نہیں سننا مجھے۔ اس کی نظریں چرا کر اٹھنے پر وہ اس کے پیچھے آ رکی تھی۔ اس کی آواز میں اصرار تھا، اور مجھے کچھ نہیں بتانا تمہیں، ہر بات کا حساب نہیں دے سکتا میں تمہیں، سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے لہجے کو کنٹرول کرتے ہوئے ہلکا سا اس کے چہرے کو تھپ تھپایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی۔ مطلب کہ آپ مجھے میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے؟ آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ یہاں سے جھوٹا بہانہ کر کے آپ کس کے گھر میں چوری کرنے گئے تھے؟ کسی کو لوٹنے کے لیے گئے تھے؟ دعا نے اپنی بات پر زور دیا۔
ہاں گیا تھا، میں ڈکیٹی کرنے گیا تھا، ڈکیٹی کر کے آیا ہوں، وہ میرا کام ہے، میں کروں گا، تمہارے منع کرنے یا کسی کے بھی منع کرنے سے میں اپنا کام نہیں چھوڑ سکتا۔ سردار کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا، اس نے سچ بول دیا۔ یہی میری زندگی ہے اور یہی میرا اصل ہے، اسی کے ساتھ تم نے مجھے قبول کیا اور اسی کے ساتھ تم نے آنے والی ساری زندگی مجھے قبول کرنا ہے۔ اب بے وجہ بات کو مت بڑھاؤ، رات بہت ہو چکی ہے، تم بھی سو جاؤ۔ وہ مزید جھوٹ بولے بغیر بولا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ ڈاکو جی، ڈوام نے بمشکل کہا۔ سجن سنگھ چپ، اب ایک اور لفظ نہیں، ہم اس معاملے میں نہ آج بحث کریں گے نہ آنے والے وقت میں کبھی، میں اس معاملے کو کبھی بھی بڑھانا نہیں چاہوں گا۔ سردار نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہوئے اپنی چادر ایک طرف پھینکتا آ کر بستر پر لیٹ گیا تھا، جبکہ وہ کتنی دیر یوں ہی کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، وہ جانتی تھی وہ جاگ رہا ہے، لیکن اس طرف کروٹ بدل کر شاید وہ اس کے سوالوں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، یا شاید وہ سچ میں اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کو اس دلدل میں دھنستے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی جہاں سوائے خطرے کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ نہیں دے سکتی تھی اس کام میں اس کا ساتھ جس میں اس کی جان جا سکتی تھی۔ بالا رات ہر دیر کے بعد بیلا کے نمبر پر فون کرتا رہا تھا۔ اس کی امید ہر کال کے ساتھ بڑھتی اور ٹوٹتی تھی، لیکن اس کی کوشش بار بار ناکام ہی ہوتی رہی۔ دوسری طرف سے بیلا نے فون ہی نہیں اٹھایا تھا۔ پہلے تو اسے بڑا غصہ آیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، پھر یہ سوچ کر اس نے اسے معاف کر دیا، ہو سکتا ہے وہ سو گیا ہو، موبائل اس کے قریب نہ ہو، اسے خود ہی بہانوں سے اپنے دل کو بہلا لیا، لیکن اس کا فون نہ اٹھانا اسے اچھا بھی نہیں لگا تھا۔ کم سے کم فون تو اپنے پاس رکھ سکتی تھی، اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا میں نے اسے فون کرنا ہے۔ اب بالا ڈاکو اس کے نخرے اٹھائے گا، وہ خود سے بڑبڑایا۔ کنٹرول بالا ڈاکو، کنٹرول، ہو سکتا ہے بیچاری کے موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی ہو، چارجنگ لگا کر سو گئی ہو، ایسے بھی ڈاکٹر ہے، اچھی بچی ہے، وقت پر سو جاتی ہے۔ اس نے جیسے خود کو دلاسا دیا تھا، جبکہ اب ایک اور کوشش کرنے کے بعد بھی جب دوسری طرف سے اسے کوئی رسپانس نہ ملا تو آخرکار اس نے اپنے واٹس ایپ کی چیٹس کھولی تھی، جہاں سب سے اوپر اسی کا نمبر تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی اس چیٹ کو کھولتے ہوئے وہاں موجود ساری تصویروں کو غور سے دیکھا تھا، پھر موبائل میں ایک سیکرٹ فولڈر بنا کر اس کی ساری تصویروں کو اس فولڈر میں سیو کیا، اور پھر ایک ایک کر کے اس کی ہر ایک تصویر کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ساری ہی تصویریں بے حد خوبصورت تھیں، لیکن ساری تصویریں بہت سادگی سے بنائی گئی تھیں۔ زیادہ تر تصویروں میں اس نے لیب کوٹ پہن رکھا تھا، بلکہ تقریباً ساری ہی تصویروں میں اس نے لیب کوٹ پہن رکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ساری تصویریں اس نے ہسپتال میں ہی بنائی ہوں۔ اس کے موبائل میں اور بھی کافی ساری تصویریں تھیں، جس میں وہ اسٹاف والوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے یا سیلفی وغیرہ لیتے ہوئے موجود تھی، لیکن کسی اور کی تصویریں اپنے فون میں رکھنا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ صرف اس کی تصویریں اپنے فون میں رکھنا چاہتا تھا جسے وہ اپنی زندگی میں رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے بیلا ہی سب کچھ تھی۔ مالی ڈارلنگ، میرے خیال میں تمہیں اس سفید رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ میں بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن کوئی بات نہیں، میں اس میں ہی خوش ہوں۔ صبر شکر کرنے والا بندہ ہوں، جو ہاتھ آ جائے اسی پر شکر کر لیتا ہوں۔ وہ اس کی ساری تصویروں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہوئے کافی مسرور سے لہجے میں بولا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ یار کچھ بھی کہو، میری اور اس کی جوڑی کمال کی ہے۔ اس نے خود ہی کمنٹ پاس کیا تھا، جبکہ نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ یا اللہ، یہ کن کاموں میں لگ گیا ہوں میں، اب اور کوئی راستہ نہیں ہے، مجھے خود ہی اپنے لیے کچھ سوچنا ہوگا۔ بالا نے ایک لمبی سانس لی۔ سردار تو اس کے مکمل ڈاکٹر بننے سے پہلے کچھ بھی کرنے کو راضی نہیں ہے، لیکن میں اپنا کیا کروں، میرا تو دل میرے قابو میں ہی نہیں ہے۔ اللہ جی، میرے معصوم جذباتوں کو منزل تک پہنچا دیجیے، مجھے ایک جائز تعلق میں باندھ دیجیے، تاکہ اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کی تصویروں کو تو حق سے دیکھ سکوں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے چوری چوری اس کی تصویریں دیکھ کر گناہ کار ہوں۔ اس کی آواز میں ایک سچی تڑپ تھی۔ اللہ جی، اس کی تصویریں دیکھتے ہوئے سکون نہیں ہے، میرے لیے بےعزتی کر دیجیے۔ وہ اپنا موبائل فون ایک طرف رکھتے ہوئے اپنا دھیان بیلا سے ہٹاتے ہوئے اللہ کی طرف لگانے لگا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی دعائیں تو وہی قبول کرے گا۔ اس کے نصیب میں اگر یہ لڑکی ہوئی تو وہ ہی دے گا۔ رباب کافی دیر سے کمرے میں آئی، تب بھی ریحان جاگ رہا تھا۔ آج کل وہ کمرے میں تب آتی تھی جب تک ریحان سو چکا ہوتا۔ اسے بہت عجیب لگتا تھا اس کے بستر پر آ کر لیٹتے ہوئے، اسی لیے وہ اس کے جاگتے ہوئے کبھی نہیں آتی تھی، اور صبح بھی اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی جاگ جائے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی جھجک تھی۔ بیوی، شادی تم مجھ سے کر کے یہاں آئی ہو یا میری ماں بہن سے شادی کر رکھی ہے؟ تم نے جو مجھے اپنی شکل نہیں دکھاتی اور سارا دن انہی کے ساتھ چپکی رہتی ہو۔ ریحان بستر پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا، اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی شکایت اور شرارت تھی۔ یہ ساس اور نند زیادہ اچھی نہیں ہوتی، ان کے ساتھ اتنی بھی بنا کر نہیں رکھنی چاہیے۔ اس نے بھڑکانے کی کوشش کی تو وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ الحمدللہ، میری نند اور ساس دونوں بہت اچھی ہیں۔ آپ بھی ابھی تک سوئے نہیں؟ رباب نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ بیلا بھی کتنی دیر اس سے باتیں کرتی رہی ہے۔ اب تو امی نے خود کہا تھا، بیٹا جاؤ، کمرے میں بہت رات ہو گئی ہے، تمہیں اب سو جانا چاہیے۔ تب جا کر وہ کمرے میں آئی تھی، لیکن ریحان کو جاگتے دیکھ کر وہ مزید پریشان ہو گئی۔
اس کی ساری منصوبہ بندی ناکام ہو گئی تھی۔ کیوں؟ تم چاہتی تھی کہ میں سو جاؤں تمہارے آنے سے پہلے روز کی طرح۔ ریحان جیسے پہلے ہی اس کے دیر سے آنے کی وجہ جانتا تھا۔ اس کی آواز میں ایک دبی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ نہیں نہیں، میں ایسا کیوں چاہوں گی، آپ اپنا کام کریں، وہ کہتے ہوئے الماری سے اپنا آرام دہ سوٹ نکالنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کام تو میرا ہو گیا کب کا، اب تو میں اپنی بیوی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جلدی چینج کر کے آؤ، باتیں کریں گے، وہ تکیہ برابر کرتے ہوئے کہنے لگا۔ باتیں؟ رباب نے حیرانی سے اس کے الفاظ دہرائے تھے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سوال تھا۔ ڈارلنگ، اس وقت میں اور کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں، تو باتیں ہی کریں گے۔ کیوں؟ کیا تم مجھ سے باتیں نہیں کرنا چاہتی؟ اس کا انداز کافی بے باک تھا، جبکہ اور کچھ کا مطلب وہ بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ نہیں، وہ اصل میں بہت رات ہو گئی ہے، آپ کو سو جانا چاہیے، اپنی میڈیسن لے رکھی ہیں، وہ پریشانی سے کہنے لگی تھی۔ اس کی آواز میں ہچکچاہٹ تھی۔ کیوں سو جانا چاہیے؟ اور میری میڈیسن میں نیند کی گولی تو ہرگز نہیں ہے جس کو کھا کر سونا لازم ہو، تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جاؤ چینج کر کے آؤ، میرے پاس بے حد سے زیادہ اچھی باتیں آتی ہیں مجھے۔ اگر تم 2-3 گھنٹے پر ویسٹ کر سکتی ہو تو 1 گھنٹہ تو تم مجھ سے بھی باتیں کر سکتی ہو۔ ریحان نے ہلکی سی شکایت کی۔ جلدی آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ جس کی بات سن کر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی تھی، اب کے بعد پریشانی سے واش روم میں جانے لگی، جبکہ ریحان سچ مچ میں اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ بیوی میں صرف باتیں ہی کرنے والا ہوں، تو اب اس ڈر سے اندر رکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے تمہیں باہر بلایا ہے۔ وہ تقریباً 10 منٹ تک اس کا انتظار کرتا رہا، پھر جیسے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو وہ اونچی آواز میں بولا۔ اندر رباب کپڑے چینج کرنے کے بعد اب خاموشی سے انگلیاں چرخا رہی تھی، پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ اس کے چہرے پر شرم و حیا کی سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں آؤ، باتیں کرتے ہیں۔ ریحان نے اسے اپنے ساتھ بستر پر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو اس نے آہستہ قدم بستر کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ آہستہ سے آ کر بستر پر بیٹھنے لگی تھی جب ریحان نے اس کا بازو پکڑ کر نرمی سے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی تھی۔ لیٹ کر بھی باتیں کر سکتے ہیں، ضروری نہیں تم بستر کے کنارے اٹک کر ہی مجھ سے باتیں کرو، لیکن مجھے کیوں لگ رہا ہے تمہارا موڈ نہیں باتیں کرنے کا، زیادہ نیند آ رہی ہے کیا؟ وہ نرمی سے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ اس کی گردن سے دوپٹہ نکال چکا تھا۔ رباب کو بہت عجیب لگ رہا تھا، اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے اس انسان کی قربت میں بری لگ رہی ہو، محض محبت کرتی تھی اس سے۔ اس کے اتنے قریب اسے برا تو ہرگز نہیں لگتا تھا، ایک فطری شرم و حیا بیچ میں آ رہی تھی جو اسے بے چین کر رہی تھی۔ اچھا یار ٹھیک ہے، اتنا بھی نروس ہونے کی ضرورت نہیں، سو جاؤ، میں تو بس ایسے ہی مذاق کر رہا تھا۔ وہ ہاتھ پیچھے کی طرف لے جا کر لائٹ آف کر چکا تھا، جبکہ اسے اپنے قریب کر کے اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ رباب نے اندازہ لگایا تھا وہ کافی بے باک ہے، لیکن اس کے علاوہ اس نے اور کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ رباب کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، لیکن تھوڑی دیر میں ریحان کی باری ہوتی سانس سننے سے ریلیکس کر دیا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ ایک محفوظ پناہ گاہ میں ہے۔ تو بس ڈر کی آنکھ کھلی تو دعا آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی طرح کی کوئی شوخی نہیں تھی جیسے ہر روز ہوتی تھی، آج صرف خاموشی تھی، ایک گہرا سناٹا۔ وہ بستر سے اٹھتے ہوئے اس کے پاس آیا، اس کے گرد اپنی باہوں کا سایہ بناتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا منہ چہرہ چھپا گیا تھا۔ اس کی سانسیں دوام کی گردن پر پڑ رہی تھیں جب اس کی یہ حرکت دوسری طرف سے دوام نے کسی طرح کا کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ وہ بت بنی کھڑی تھی۔ ناراض ہو سجن سنگھ؟ سردار نرمی سے اس کے گالوں پر اپنی داڑھی رگڑتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ اس کی آواز میں پیار تھا، لیکن اب کی دفعہ بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو اس نے آئینے میں دوام کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ اوئے ہوئے، میرا سونا مکڑا تو بہت زیادہ ناراض لگ رہا ہے، اب تو منانا پڑے گا۔ اچھا بتاؤ کیسے مناؤں تمہیں؟ نرمی سے اسے اپنی طرف کرتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ میں نے تمہیں ڈانٹا تھا نا، تم بھی بدلے میں مجھے ڈانٹ لو، بلکہ مار لو، لیکن یوں ناراض مت رہو، تم اس طرح چپ چاپ بالکل اچھی نہیں لگتی۔ سردار نے التجا کی۔ میرا معصوم سنگھ، کچھ تو بولو۔ وہ اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سے دوام کی خاموشی اب اسے پریشان بھی کر رہی تھی۔ وہ کچھ بول کیوں نہیں رہی تھی دوام؟ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں کہنا چاہتی میں آپ سے، اور تب تک تو بالکل بھی کچھ نہیں کہنا چاہتی جب تک آپ یہ غلط کام چھوڑ نہیں دیتے، دوام نے غصے سے کہا۔ اس کی آواز میں سختی تھی۔ وہ غصے سے اپنا آپ اس سے چھڑانے لگی تھی، جبکہ اسے اب تک اس عزت پر اڑے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ غلط کام؟ کون سا غلط کام سجن سنگھ؟ میں کوئی غلط کام نہیں کرتا، میں ایک اچھا کام کرتا ہوں، اور یہ بات میرا دل جانتا ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں وہ غلط نہیں ہے۔ سردار نے اپنی بات پر زور دیا۔ باقی تم بھی سمجھ جاؤ گی، لیکن تھوڑا وقت لگے گا۔ خیر، میں نے تمہیں رات کو بھی کہا تھا کہ میں اس موضوع پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، اور اب بھی کہتا ہوں، اس چیز سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بہتر ہے تم بھی ان سب چیزوں میں مت پڑو۔
میں فریش ہو کر آتا ہوں، تب تک ہم اپنی تیاری مکمل کر لو، ناشتہ نیچے چل کر کریں گے۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں پر ہلکا سا بوسہ دیتے واش روم میں چلا گیا، جبکہ دعاؤں نے بھی ہمت نہ آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیوں نہ ہو جائے، وہ اسے اس غلط کام سے روک کر ہی رہے گی۔ دعا بہت پریشان تھی، اس کے چہرے پر ایک گہری اداسی چھائی تھی۔ وہ کسی سے بھی کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ نیچے آنے کے بعد بھی اس نے نہ تو بالا سے کوئی ہائے ہیلو کیا اور نہ ہی جمرو سے۔ وہ خاموشی سے سردار کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میریوں نے ناشتہ لگایا تو وہ چاروں ایک ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے، مگر جمرو اور بالا دونوں ہی آج اس کی خاموشی کو محسوس کر رہے تھے۔ ان کی نظریں بار بار دعا پر اٹھ رہی تھیں۔ خاموشی، اور ان دونوں کو ہی اس کی خاموشی کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی آج کہ وہ بالکل خاموش تھی، جیسے اس کے اندر کا شور اسے باہر آنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ لگتا ہے آج بہنوں نے چھپ کر روزہ رکھا ہے، جمرو نے شرارت سے کہا تو بھی وہ کچھ نہ بولی۔ کیا ہوا دعا، تم کچھ کھا کیوں نہیں رہی ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بالا نے بل آ کر پوچھ ہی لیا تھا، اس کی آواز میں فکر مندی تھی۔ وہ کب سے بس سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو گھوننے میں مصروف تھی، جیسے کھانے کی طرف اس کا دھیان ہی نہ ہو۔ سجن سائی، ناشتہ کر لو، سردار نے بے حد محبت سے اسے کہا تھا۔ اس کی آواز میں نرمی اور التجا تھی، جبکہ اس نے اب بھی کسی طرح کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ اس کا چہرہ اب بھی جھکا ہوا تھا۔ کیا بات ہے، آج ہماری بہنوں کا موڈ کیوں اتنا آف ہے؟ جمرو کو بھی اب معاملہ کچھ سنگین لگنے لگا تھا۔ اس نے بھی پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں جمرو بھیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرا ابھی کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کر رہا، میں بعد میں ناشتہ کر لوں گی۔ اس نے ان دونوں کو پوری طرح سے اپنی طرف متوجہ پا کر کہا تھا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی تھکن تھی، جبکہ بالا نے حیرت سے سردار کی طرف دیکھا۔ آج دعا جس طرح خاموش اور اداس لگ رہی تھی، یقیناً کوئی بڑی بات تھی۔ تمہاری ناراضگی غصہ مجھ سے ہے نا سجن سائی؟ سردار نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تو مجھ پر نکال لو، کیوں بیکار میں کھانے سے دشمنی کر رہی ہو؟ رزق کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، ناشتہ کرو۔ اس نے نرمی سے سمجھایا تھا، اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ میری کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں ہے ڈاکو جی، اور نہ ہی مجھے کسی سے ناراض ہونا ہے۔ دعا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ضد تھی۔ ذرا سی بات ہے جو آپ میری مان نہیں سکتے، تو پھر یہ جھوٹی فکر بھی مت جتائیے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے تلخ لہجے میں بولی۔ اس کی آواز میں ایک دبی ہوئی چوٹ تھی، اور پھر اس کے قریب سے اٹھ کر ایک سائڈ پر پتھروں کے راستے کی طرف چلی گئی۔ اس کے قدموں میں بے چینی تھی، تو اب کی دفعہ جمرو اور بالا حیرانگی سے اسے دیکھ لیں۔ ان کی آنکھوں میں سوال تھا۔ اب تو کوئی شک رہ ہی نہیں گیا تھا کہ معاملہ کافی سنگین تھا، اور اس کی جڑ سردار ہی تھا۔ سردار سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ بالا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تو سردار نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا گیا۔ ہاں بالا، سب کچھ ٹھیک ہے، بس تمہاری بہن کا دماغ خراب ہو گیا، ایک ہی بات کی رٹ لگائے بیٹھی ہے کہ میں ڈکیتی چھوڑ دوں۔ کل رات میں ڈکیتی پر گیا تھا، یہ بات اسے پتہ تھی، بس اتنی سی بات پر اس نے اپنا موڈ تو خراب کر رکھا ہے، ساتھ ساتھ کھانا بھی نہیں کھا رہی۔ عجیب ضد ہے اس کی، حالانکہ میں سمجھا بھی چکا ہوں کہ یہ کام چھوڑ نہیں سکتا۔ سردار نے ایک لمبی سانس لی، اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ خیر تم چھوڑو ان سب باتوں کو، ناشتہ کرو، اسے میں خود سمجھا لوں گا۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ اب دعا بہت زیادہ ری ایکٹ کر رہی تھی ایک چھوٹی سی بات پر۔ ہاں، اس کے لیے تو یہ چھوٹی سی ہی بات تھی، ایک معمول کا حصہ۔ فضول میں وہ بات کا بتنگڑ بنا رہی تھی، حالانکہ یہ اس کے لیے کوئی نیا یا انوکھا کام نہیں تھا، وہ ہمیشہ سے یہی کرتا آیا تھا۔ لیکن اب اس کے لیے دعا کو سمجھانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی ضد سردار کے لیے ایک نیا امتحان بن چکی تھی۔ اب یہاں آ کر کیوں بیٹھ گئی ہو سجن سائی؟ سردار دعا کے پاس پتھر پر آ کر بیٹھا تھا، اس کی آواز میں نرمی تھی۔ اپنی ناراضگی کو سمجھ پر نکالو، کیوں بیکار میں کھانا پینا چھوڑ کر اپنی طبیعت خراب کر رہی ہو؟ کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے ایک چھوٹے سے پتھر پر بیٹھی نیچے وادی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا دکھ تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ ناراضگی سے بولی، اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ لیکن مجھے تو کرنی ہے نا تم سے بہت ساری باتیں سجن سائی۔ سردار نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں یہ کام ہمیشہ سے کرتا آیا ہوں، یقین کرو مجھے کبھی کچھ نہیں ہوا۔ یہ گولی میرے نصیب کی تھی، اور اگر میں یہ کام نہ بھی کرتا ہوتا تو مجھے یہ گولی لگ ہی جانی تھی۔ تم بیکار میں اتنی چھوٹی سی بات کو لے کر اتنا زیادہ پریشان ہو رہی ہو، یقین مانو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔
سردار ایسی چٹان ہے، یہ گولیاں خود ہی اس چٹان سے ٹکرا کر تباہ ہو جائیں گی، اس چٹان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تم فضول میں ٹینشن لے رہی ہو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے اپنے قریب کر گیا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ آپ اپنی کسی بھی دلیل سے اس کام کو غلط کام کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے ڈاکو جی۔ دوام نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، یہ حقیقت ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ ایک غلط راستے پر چل رہی ہیں جس کی کوئی منزل نہیں۔ اللہ کو بھی یہ کام سخت ناپسند ہے، آپ کو یہ سب کام چھوڑ دینا چاہیے، یقین مانیں اس چیز میں کسی کی بھلائی نہیں ہے۔ خدا کے لیے یہ غلط کام چھوڑ کر ان رستوں سے لوٹ آئیں جہاں کوئی منزل نہیں ہے۔ وہ آپ سے سمجھانے والے انداز میں بول رہی تھی، اس کی آواز میں ایک سچی تڑپ تھی۔ جب سردار اس کی باتیں سنتا، نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا گیا، اس کی آنکھوں میں گہرا پیار تھا۔ سجن سائیں، اس وقت میری کوئی دلیل، میری کوئی بات تم پر اثر انداز نہیں ہوگی، کیونکہ تم نے اپنے دماغ میں خود سے ایک نقشہ کھینچ لیا اس چیز کے خلاف، تو تمہیں ان سب چیزوں کو سمجھنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تم سمجھو گی کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ سردار نے اسے اپنے بازوؤں میں بھیجا۔ چلو آؤ، اب کچھ کھا لو، مجھے بھی بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ اٹھانے لگا تھا، جبکہ دوام کا بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا اس کے ساتھ آنے کا۔ وہ ہر قیمت پر اسے اپنی بات منوانا چاہتی تھی، لیکن سردار اس موضوع پر بات کرنے کو ہی تیار نہ تھا۔ وہ اس چیز کو ایسے نظر انداز کر رہا تھا جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، لیکن وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، اسے کسی بھی طرح اس معاملے کو کہیں نہ کہیں پہنچانا تھا۔ وہ ہرگز سردار کو یہ غلط کام کرنے نہیں دے سکتی تھی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ سردار اس کام کے لیے کیا دلائل دیتا ہے، لیکن یہ غلط ہے، وہ جانتی تھی یہ غلط اور انتہائی خطرناک ہے۔ اگر سردار پہلے یہ کام کرتا تھا تو تب وہ اس کی زندگی میں نہیں تھی، وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، لیکن اب اس کے ساتھ دوام کی زندگی جڑی تھی۔ وہ سردار کو اپنی اور اس کی زندگی برباد نہیں کرنے دے سکتی تھی، اسے سردار کو راہ راست پر لانا تھا کسی بھی حال میں، لیکن جس طرح سردار ان سب چیزوں کو نظر انداز کر رہا تھا، اسے اپنا یہ مقصد ابھی سے ہی ناکام ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک خوف بیٹھتا جا رہا تھا۔ سر، آپ نے اتنی بڑی رقم اپنے گھر میں کیوں رکھی ہوئی تھی؟ مطلب 10 لاکھ سے زائد رقم آپ کے گھر پر کیوں تھی؟ آپ تو اپنا سارا پیسہ وغیرہ بینک میں رکھتے ہیں نا؟ اکرم آج 4 دن کے بعد ڈیوٹی پر آیا تھا، اس کے چہرے پر تھکن اور حیرت تھی، وہ بھی یہ سن کر کہ اس کے سینئر پاشا کے گھر میں چوری ہو چکی ہے، جس میں تقریباً 5 سے 7 لاکھ کا زیور اور 10 لاکھ سے زائد کی رقم چوری ہو گئی تھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے بیٹے کا بیگ تک وہ لوگ لے گئے تھے، شاید وہ سارا سامان ان کے بیٹے کے بیگ میں ڈال کر گئے تھے۔ انہوں نے یہاں چوری کے بارے میں بتاتے ہوئے بہت کم رقم بتائی تھی، کیونکہ اگر زیادہ رقم بتاتے تو اس کا حساب دینا پڑتا، اور ان کے پاس غریب، بے آسرا، بے سہارے لوگوں کے پیسوں کوئی حساب نہیں تھا جو انہوں نے رشوت کے ذریعے جمع کی تھی، اس لیے جھوٹ بولا کہ گھر میں چوری ہوئی تقریباً 20 لاکھ کے آس پاس کی ہے۔ حالانکہ کل رات ان کے گھر سے تقریباً 70 سے 80 لاکھ کا سامان چوری ہوا تھا، جس میں 25 سے 30 لاکھ کا زیور اور 50 لاکھ سے زائد نقد رقم تھی۔ ارے دراصل مجھے کچھ ضرورت تھی، اس لیے میں نے بینک سے وہ رقم نکلوائی تھی، پاشا چور لہجے میں کہنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں گھبراہٹ تھی، اب وہ اسے یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ وہ غریبوں کی امانت تھی جو انہیں دینے کے بجائے وہ اپنی تجوری بننے میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن پھر بھی اتنی بڑی رقم آپ کے گھر سے چوری کیسے ہوگی؟ گارڈز کہاں تھے؟ اور آپ یقیناً سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چوری ڈکیتوں نے ہی کی ہے؟ اکرم نے اپنے سوالات کی بوچھاڑ کر دی، کیونکہ ہمارے سننے میں تو آیا ہے کہ وہ بڑے ہاتھ مارتے ہیں، چھوٹی موٹی چوریوں سے انہیں کیا فائدہ، اور پھر ایک پولیس والے کے گھر آ کر اتنی معمولی سی ڈکیتی کرنا کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ پولیس کے گھر چوری ان کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ وہ لوگ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے، اور پھر ڈاکو ہمیشہ بڑا ہاتھ مارتے ہیں، اور زیادہ تر بڑے بڑے سیٹوں کے گھر میں ہی ان کی ڈکیتیاں ہوتی تھیں۔ اکرم یقین سے کہہ رہا تھا، اس کی آواز میں دلیل تھی۔ یہ سب کچھ تو میں نہیں جانتا انسپکٹر اکرم، پاشا نے ہاتھ اٹھا دیے، مجھے بس یہ پتا ہے کہ میرے گھر میں کل رات چوری ہوئی ہے، ان لوگوں نے مجھے بے ہوش کر دیا تھا، میری وائف بھی بے ہوش تھی، میرا بیٹا سارا دن گھر میں تنہا گھومتا رہا، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ان لوگوں نے میرے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ان کی آواز میں خوف اور بے بسی تھی۔ میرا ایک ہی اکلوتا بچہ ہے، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ پاشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے گھر میں اتنی سیکیورٹی ہونے کے باوجود اس طرح کی ڈکیتی ہو گئی، مجھے میری رقم واپس چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ وہ میری اپنی نہیں بلکہ کسی ضرورت مند کی رقم تھی جو میں اس کے حوالے کرنے والا تھا۔ اب کی دفعہ سینئر انسپکٹر نے پریشانی سے ایک چور نگاہ اکرم پر ڈالی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ سر، ہم صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں، ڈکیت قبیلے کی طرف جانا تو ہمارے لیے بے حد مشکل ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، جب تک کوئی ثبوت نہ ہو ہم ان کی طرف قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اکرم نے حقیقت بیان کی، وہ تو صاف الفاظ میں ہمیں کہہ چکے ہیں کہ ثبوت لاؤ،
اور گرفتار کر لو۔ اب ثبوت ہمارے پاس ہوتے ہی نہیں ہیں، اس لیے تو ہم اتنے بے بس ہیں۔ خیر فکر نہ کریں، میں تفتیش کرتا ہوں اس کیس کی، اگر کچھ ہاتھ لگے آپ کو تو آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اکرم نے اسے تسلی دی، اور مجھے نہیں لگتا کہ ڈکیت قبیلے والے اس طرح کی کوئی چھوٹی موٹی ڈکیتی کریں گے، ان کا ٹارگٹ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ اتنی چھوٹی سی ڈکیتی کرنے کے لیے اگر وہ نکلیں گے بھی تو کم سے کم ان کا ٹارگٹ کسی پولیس والے کا گھر ہرگز نہیں ہوگا۔ انسپکٹر اکرم یقین سے کہہ رہا تھا، جبکہ پاشا چاہ کر بھی اسے نہیں بتا سکتے تھے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی چوری نہیں، یہ ایک بہت بڑی ڈکیتی تھی جو ان کے اپنے ہی کالے دھن کو لے کر گئی تھی۔ آج رات 10:30 بجے ہم لوگ قبیلے سے نکلیں گے۔ ہمارا ٹارگٹ تقریباً 30 سے 40 لاکھ کی رقم مزید اکٹھی کرنا ہے۔ بالا صاحب نے ایک نقشہ کھولے ہوئے تھا جس میں اس کے پاس تقریباً 27 گاؤں لگتے تھے۔ اس کی انگلی نقشے پر پھیر رہی تھی۔ اس وقت تقریباً سارے ہی بڑے بڑے لوگوں کو ٹارگٹ میں رکھے ہوئے تھے، زیادہ تر لوگ اگلے مہینے کی فہرست میں شامل تھے، یعنی کہ انہیں آج آخری ڈکیتی کرنی تھی جو کم سے کم 40 لاکھ تک کی ہونی بہت ضروری تھی۔ سردار نے ایک جگہ ٹک لگائی تھی، اس کی آنکھوں میں خاص چمک تھی۔ میں نے سنا ہے یہ غیر قانونی اسلحہ بیچتا ہے، اس کے پاس بہت زیادہ رقم ہے، سردار نے کہا، لیکن اپنا سارا کالا پیسہ وہ گھر پر ہرگز نہیں رکھتا۔ بالا نے کہا، پیسہ نہیں رکھتا لیکن زیورات تو رکھتا ہوگا نا؟ جمرو نے سوال کیا۔ میں نے سنا ہے اس آدمی کی عورت آج کل اپنے زیورات کی کافی نمائش کرتی ہے، جہاں جاتی ہے مہنگے مہنگے زیورات پہن کر جاتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو گھر میں بے شک ہمیں کوئی زیادہ رقم نہ ملے لیکن اتنا زیور مل جائے گا کہ ہم اپنی رقم مکمل کر سکیں، سردار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جس پر بالا نے نفی میں سر لایا۔ اس کے چہرے پر تشویش تھی۔ نہیں سردار، آج کل یہ زیور خریدنے والوں کی گردن بہت اکڑی ہوئی ہے، کہتے ہیں چوری کا مال ہے، آدھے میں خریدیں یا آدھے سے بھی کم، یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ ابھی یہ جو پچھلی ڈکیتی ہم نے کی تھی اس کا زیور میں نے بڑی مشکل سے آدھی رقم پر نکالا تھا، پہلے ان کا حساب کرنا ہوگا، اسے ایسے ٹکے ٹکے کے لوگوں کے بھی نخرے اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ بالا نے ایک اور مسئلہ اس کے سامنے رکھ دیا، اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ زیور بیچنے میں خود جاؤں گا، سردار نے فیصلہ کن انداز میں کہا، یہیں پر حملہ ہوگا۔ وہ اس جگہ پر دائرہ لگاتے ہوئے فیصلہ سنا چکا تھا، اس کی آواز میں ایک ایسا دبدبا تھا جسے کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، جبکہ وہ لوگ پہلے ہی اس کے اشارے کے منتظر تھے۔ انہوں نے وہی کرنا تھا جو سردار کہتا تھا، سردار کی مرضی کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ بالا رات کی ڈکیتی کی پلاننگ مکمل کر رہا تھا، اس کے چہرے پر عزم تھا، وہ ایک مکمل پلان کے ساتھ یہ قدم اٹھانے والے تھے۔ کل رات کی پلاننگ زیادہ لمبی نہیں تھی لیکن پھر بھی بالا کے پلان کی بدولت ان کے لیے کافی آسانی رہی تھی، اور آج کا پلان بھی تقریباً تیار ہو چکا تھا۔ ساری چیزوں کو ترتیب دیتے ہوئے وہ پرسکون ہو کر باہر نکلے تھے۔ وہ صبح بڑی مشکل سے دوام کو ناشتہ کروانے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ 2-3 نوال لے کر ہی چھوڑ چکی تھی، اور اب بھی میرو جب اس کے کمرے میں کھانا لے کر گیا تو اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ اس نے دن میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ اب شام کے 6 بج رہے تھے، اس کی صحت سردار کے لیے نیا امتحان بن چکی تھی۔ اب یہ لڑکی اسے بہت تنگ کر رہی تھی، اس نے سچ مچ میں ذرا سی بات کو ضرورت سے زیادہ سر پر سوار کر لیا تھا، اور یہ اس کے لیے بالکل صحیح بھی نہیں تھا۔ بے شک وہ اس معاملے کو جتنا ہو سکے اتنا اگنور کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور بالکل نارمل ری ایکٹ کر رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر اسے دوام کی ضد پریشان بھی کر رہی تھی۔ وہ ان لوگوں کو ان سب کے کام پر لگاتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی، وہ دوام کو کیسے سمجھائے یہ خود بھی نہیں جانتا، لیکن وہ اسے اس کے حال پر بھی ہرگز نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ لڑکی اس کی کل کائنات تھی۔ سچن سائیں کہاں ہو تم یار، میرا سونا مکرا، میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ کر آیا ہوں، سردار کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس سے کہنے لگا تھا، جو خاموشی سے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اس کا ہاتھ اس کی گود سے ہٹاتا، اس کے قریب لیٹتے ہوئے اس کی گود میں اپنا سر رکھ کیا تھا۔ اب تک ناراض ہو مجھ سے؟ سردار اسے چہرہ پھیرتے دیکھ کر نرمی سے اسے منانے والے انداز میں کہتا، اس کے دونوں ہاتھوں کو چوم گیا تھا۔ اس کی آواز میں التجا تھی، میں ناراض نہیں ہوں آپ سے ڈاکو جی، بس آپ سے ایک چھوٹی سی بات کہہ رہی ہوں جو آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں، دوہم نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھ میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ پھر وہی فضول باتیں سچن سائیں، سردار نے ایک لمبی سانس لی، چھوڑ دو اپنی فضول ضد، ایک ہی بات کے پیچھے لگ گئی ہو، اب ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آخری دفعہ کہہ رہی ہوں، اور یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے اپنی، اٹھو تیار ہو جاؤ، ہم دونوں ندی پر چلتے ہیں، بلکہ کھانا بھی وہیں پر کھائیں گے۔ میں ایسا کرتا ہوں، میرو کو کہتا ہوں کہ وہیں پر کھانا لگا دے۔ وہ اس کی گود سے اٹھتے ہوئے الماری کے پاس آ جاتا، وہاں سے اپنی مرضی کا ڈریس نکالنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فیصلہ کن انداز تھا۔ میں کہیں نہیں جانا چاہتی، دوہم نے انکار کرنا چاہا تھا، اس کی آواز میں ضد تھی۔ لیکن میں تو لے کر جاؤں گا اپنے معصوم سے سائیں کو، سردار نے مسکراتے ہوئے کہا، سب سمجھ میں آ رہا ہے مجھے، اتنے دن سے تم ندی پر نہیں گئی نا، اس لیے تمہارے دماغ کو قبیلے کی گرم ہوائیں لگ گئی ہیں، اور میں تمہیں ندی کی ٹھنڈی ہوا لگوا کر لاتا ہوں تاکہ تمہارا دماغ تھوڑا ٹھنڈا ہو۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔
چل چل اٹھو، زیادہ ٹائم نہیں ہے یار، جلدی سے اٹھ کر تیار ہو جاؤ۔ وہ اسے زبردستی اٹھاتے ہوئے اس کی چادر خود ہی اٹھا چکا تھا، جبکہ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی گستاخی کرتا وہ اس کے ہاتھ سے کپڑے لے چکی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تم نے دن میں کھانا کیوں نہیں کھایا سجن سائی؟ ناراضگی مجھ سے ہے نا تو مجھ پر نکالو غصہ، جتنا ناراض ہونا ہے مجھ سے ہو، کتنا غصہ کرنا ہے مجھ پر کرو، کھانے سے کوئی دشمنی نہیں ہے تمہاری۔ آج کے بعد میں تمہیں اس طرح بھوکا رہنے نہ دیکھوں۔ آج معاف کر رہا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ سردار کی آواز میں ایک خاص قسم کی سختی اور پیار تھا۔ چلو یار، یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ جلدی سے چینج کرو، میں میرو کو کہتا ہوں کہ وہیں ندی پر ایک خوبصورت سے ڈنر کا انتظام کر دے۔ میری سجن سائی ناراض ہے، مجھے منانا ہے اسے۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ لیکن زیادہ دیر وہاں نہیں رکیں گے، پہلے بتا رہا ہوں، رات کو 10 بجے کے آس پاس مجھے پھر سے ڈکیتی پر جانا ہے۔ وہ باہر نکلتے ہوئے بولا تو دوام جو واش روم کی طرف قدم بڑھا رہی تھی اچانک روک گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ کیا مطلب؟ آپ پھر سے یہی سب کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھی، اس کی آواز میں دکھ اور حیرت تھی۔ وہ اسے سمجھا کر تھک چکی تھی، لیکن اس انسان پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنی مرضی کر رہا تھا، جیسے اس کی باتوں کا کوئی وزن ہی نہ ہو۔ ہاں، فرق بس اتنا تھا کہ وہ پہلے چھپ کر کہہ رہا تھا، اور جب وہ پوری طرح سچ اس کے سامنے آ چکا تھا تو وہ کھل کر اس کے سامنے کہہ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ ایک نیا امتحان تھا۔ یہی میرا کام ہے سجن سائی، اور یہی میں نے کرنا ہے قیامت تک۔ تم سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، نہ پہلے نہ اب چھپا ہوا ہے۔ صرف ایک چھوٹے سے حملے کو دل پر لے کر بیٹھ گئی ہو تم۔ مجھے ڈکیتیاں کرتے 15 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ سردار کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ میرے ابا بھی ڈکیت تھے۔ جب دنیا والوں نے ہمیں ہمارا حق نہیں دیا تھا تب ہم نے اپنا حق چھیننا شروع کر دیا تھا۔ اس میں کچھ غلط نہیں ہے، ہم اس دنیا سے وہ لیتے ہیں جو ہمارا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ مانگنے سے کچھ نہیں ملتا، یہاں اپنی چیز چھیننی پڑتی ہے۔ یقین مانو آج تک مجھے کچھ نہیں ہوا، نہ تو مجھ پر کوئی گولی چلی اور نہ ہی کبھی میرے جسم پر کوئی زخم آیا۔ بس ایک چھوٹا سا غفلت کا لمحہ تھا۔ سوچا تمہارے لیے وہ خوبصورت پھول لے چلتا ہوں، میری سجن سائی خوش ہو جائے گی۔ لیکن میں کہاں جانتا تھا وہ لمحے کی تاخیر میرے لیے اتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دے گی۔ اگر پتہ ہوتا تو سردار اس کے پاس آتا، اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا، نگاہیں پیچھے میز کی طرف گئیں جہاں پانی کے خوبصورت شیشے کے گلدان میں وہ پھول پوری طرح سے کھلا ہوا تھا۔ عجیب پھول تھا، اتنے دن گزر جانے کے باوجود بھی وہ ذرا سا بھی نہ مرجھایا تھا۔ اگر آپ کو پتہ ہوتا تو یقیناً آپ پھول نہیں توڑتے، دوام نے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو سردار کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ ابھری تھی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ پھول توڑنے میں وقت لگ جانا ہے تو میں اپنے سجن سائی کے لیے یہ پھول پہلے توڑ لیتا، اپنا کام بعد میں کر لیتا۔ خیر چھوڑو، جو ہوگا سو ہوگا، وہ ایک دن برا دن تھا اور کچھ بھی نہیں۔ سردار نے اس کا ہاتھ تھاما۔ جب اپنی تیاری مکمل کرو، میں چاہتا ہوں آج کی رات بہت خوبصورت ہو، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں میرے جانے سے پہلے تم گہری نیند سو جاؤ، ورنہ میرے پیچھے پریشان ہوتی رہو گی۔ یقین مانو اب اس دنیا کی کسی گولی میں اتنی ہمت نہیں وہ سردار دلدار کا سینہ چیر سکے۔ سردار دلدار جب اپنے کام پر نکلتا ہے تو اپنی آنکھیں اور کان سمیت اپنا دماغ بھی کھلا رکھتا ہے۔ جو غلطی میں نے پہلے کی وہ کبھی دوبارہ نہیں کروں گا۔ بالا بالکل ٹھیک کہتا ہے، وہ میری بے احتیاطی تھی، لیکن آئندہ میں ایسی بے احتیاطی ہرگز نہیں کروں گا۔ آئندہ اپنے سجن سائی کے لیے پھول میں خرید کر لایا کروں گا، چوری کر کے نہیں۔ وہ نرمی سے آنکھ باتا چک کر اس کے لبوں کو چوم گیا، جبکہ دوام ایک لمحے کے لیے کانپ گئی۔ اس پھول کی وجہ سے اسے گولی لگی تھی۔ وہ پھول اس کے لیے اتنا خاص تھا کہ اس نے بس کسی بھی طرح اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی جان پر کھیل لیا۔ اس کی محبت کی شدت دوام کو حیران کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے واش روم میں جاتی چینج کرنے لگی۔ اسے سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، اس کے لیے یہ سب کچھ دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ سردار کی سچائی سامنے آنے کے بعد جیسے وہ ہر طرح کی پریشانی سے الگ ہو گیا تھا، جیسے اب وہ بالکل ریلیکس تھا۔ سردار نہیں چاہتا دوام کو سب کچھ پتہ چلے، اور اب اگر پتہ چل گیا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اب وہ کھل کر اپنا کام کر رہا تھا۔ وہ دوام کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ ہر وقت اسے خوش رکھنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس نے کوشش کی تھی وہ اپنا کام اس سے دور رکھے، لیکن وہ خود ہی اس میں ہر چیز میں گھس رہی تھی تو وہ اسے منع بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اور وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ دوام اسے ان ساری چیزوں سے نکالنا چاہتی ہے، لیکن دوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت تھی کہ سردار آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے ان سب چیزوں کو پوری طرح سے دھنسا ہوا ہے۔ اب اس کا نکلنا مشکل نہیں، ناممکن تھا۔ اب صرف یہ نام اس کی پہچان نہیں بلکہ اس چیز کے ساتھ کئی سارے لوگوں کی امید جڑی تھی، کئی سارے لوگوں کا یقین جڑا تھا۔ وہ کسی کا یقین توڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ کتنے بے سہارا لوگوں کا سہارا تھا، کئی سارے لوگوں کی امید تھی۔ وہ صرف اس کے لیے ان غریب بے سہارا لوگوں کی امید نہیں توڑ سکتا کہ اس کی بیوی کو یہ کام پسند نہیں، یا اس کی بیوی اس چیز سے خوفزدہ۔ وہ جب سے سردار بنا تھا سب چیزوں کو بہت اچھے سے نبھا رکھتا تھا۔ وہ صرف دوام کی وجہ سے ان سب چیزوں سے کنارہ کشی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہرگز کسی بھی حالت میں ان سب چیزوں سے الگ ہونے کا سوچ نہیں سکتا تھا، بے شک اس کے لیے اسے دوام کی ناراضگی کیوں نہ برداشت کرنی پڑے، لیکن یہ حقیقت سی سردار جلال کی پہچان ایک ڈاکو کی سی تھی۔ دوام واش روم سے باہر آئی تو اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ سردار کی باتوں نے اس کے اندر ایک کشمکش پیدا کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اسے ندی پر لے جا کر منانے کی کوشش کرے گا، مگر اس کے اندر کی ضد اسے پگھلنے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے ایک سادہ سا لباس پہنا اور بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں دروازے پر جمی تھی، جیسے وہ سردار کے آنے کا انتظار کر رہی ہو۔
چند ہی لمحوں میں سردار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی، جیسے وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہو۔ اس نے دوام کی طرف دیکھا۔ سجن سائیں تیار ہو گئی، اس نے نرمی سے کہا۔ چلو بالا آؤ، اور میرو نے سارا انتظام کر دیا ہوگا۔ سردار نے اس کے قریب آتے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بستر سے اٹھا لیا۔ دوام نے کوئی مزاحمت نہیں کی، اس کے قدم خود بخود سردار کے ساتھ چلنے لگے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے سردار کی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ دونوں قبیلے کے خاص خفیہ راستے سے باہر ندی کے کنارے پہنچے تو دوام کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ماحول کسی خواب سے کم نہ تھا۔ چاندنی رات میں ندی کا پانی چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کی لہروں کی سرسراہٹ کانوں میں ایک دھیمی سی موسیقی گھول رہی تھی۔ ٹھنڈی مہکتی ہوائیں جسم کو چھو کر گزر رہی تھیں، جیسے کسی نے ہوا میں خوشبو بکھیر دی ہو۔ ندی کے کنارے ایک خوبصورت سی ڈیٹ کا انتظام کیا گیا تھا، جہاں دونوں طرف نرم گدے بچھے تھے۔ ایک چھوٹی سی میز پر شمعیں جل رہی تھیں، جن کی دھیمی روشنی ماحول کو مزید خوابناک بنا رہی تھی۔ ارد گرد جنگلی پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور دور سے جنگل کی خاموشی میں ہوا کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ سب کچھ اتنا دلکش تھا کہ دوام ایک لمحے کو اپنی ناراضگی بھول گئی۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی حیرت اور سکون نمایاں ہوا۔ کیسا لگا سجن سائیں؟ سردار نے اس کا ہاتھ تھام کر ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا تھا نا، تمہارا دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ دوام نے سردار کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی یہ سب اسے منانے کے لیے کیا گیا۔ وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر گدوں پر بیٹھ گئی۔ سردار بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں صرف دوام پر مرکوز تھیں۔ اب بھی ناراض ہو؟ سردار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ تمہاری یہ خاموشی مجھے اندر سے کھا رہی ہے سجن سائیں۔ تمہاری یہ ناراضگی میرے دل کو چیر رہی ہے۔ اس نے دوام کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے چھوا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکا سا درد اور دوام کے لیے بے تحاشا پیار تھا، ایک ایسا پیار جو جنون کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ دوام نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ آپ کو میری ناراضگی کی پرواہ ہوتی تو آپ وہ کام نہ کرتے جو آپ کو پتہ ہے مجھے پسند نہیں۔ مجھے نہیں پسند الگ بات ہے، ہمارے اللہ کو وہ کام پسند ہے ڈاکو جی۔ اس کی آواز میں ایک دبی ہوئی چوٹ تھی، مگر اس میں سردار کی محبت کا اثر بھی محسوس ہو رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تمہاری پرواہ نہیں؟ سردار نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں جنون سا تھا، جیسے اس کے اندر کا شیر جاگ اٹھا ہو۔ تم میری سانس ہو دوام، تم میری زندگی ہو۔ تمہاری ایک آواز میرا دل پھٹ جاتا ہے، اور تم کہتی ہو مجھے تمہاری پرواہ نہیں۔ اس نے دوام کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی شدت تھی جو دوام کو اندر تک محسوس ہو رہی تھی۔ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، تم میری محبت کی انتہا ہو۔ اس نے دوام کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، پھر اس کی آنکھوں کو نرمی سے چوما، اور پھر اس کے گالوں کو اپنی سانسوں کی حدت سے چھوا۔ تمہاری ناراضگی مجھے اندر سے کھا رہی ہے۔ تم میری دنیا ہو دوام، اور تمہارے بغیر میری دنیا ویران ہے۔ اس کی آواز میں ایک ایسی شدت تھی جو دوام کو اندر تک لرزا گئی، جیسے اس کے وجود کا ہر ذرہ سردار کی محبت میں پگھل رہا ہو۔ پھر آپ میری بات مانتے کیوں نہیں؟ وہ معصومیت سے بولی۔ یہ کام خطرناک ہے ڈاکو جی، آپ کی جان کو خطرہ ہے، خطرہ۔ سردار نے کہہ لگایا، مگر اس کہکے میں بھی ایک جنونی کیفیت تھی جو اس کے بے خوف ہونے کا ثبوت تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں؟ میری جان تم میں بستی ہے، میرا سونا مکڑا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو میری جان کا کیا فائدہ؟ اور جب تک تم میرے ساتھ ہو مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تم میری طاقت ہو، میری ڈھال ہو۔ اس نے دوام کو اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی جیسے وہ اسے اپنے اندر سمو لینا چاہتا ہو، اس کے وجود کو اپنے وجود کا حصہ بنانا جانتا ہو۔ میں تمہیں کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اور میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں کر سکتا۔ اس نے دوام کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا۔ اس کی سانسیں دوام کی جلد پر محسوس ہو رہی تھیں، ایک ایسی گرمی جو دوام کے اندر تک اتر رہی تھی۔ تم میری ملکیت ہو دوام، میری روح، میرا سب کچھ۔ میں تمہیں کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتا، نہ تمہاری خوشی، نہ تمہارا غم، اور نہ ہی تمہاری فکر۔ اس کی آواز میں ایک ایسی جنونی ملکیت تھی جو دوام کو حیران کر گئی۔ اسے لگا جیسے وہ سردار کے وجود میں گم ہو رہی ہو۔ تمہاری ایک مسکراہٹ کے لیے میں یہ دنیا الٹ سکتا ہوں۔ تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو بھی مجھے برداشت نہیں۔ اس نے دوام کے بالوں کو سہلایا، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی دیوانگی تھی جو دوام نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تم میرا جنونی عشق ہو دوام، میرا عشق، میرا جنون۔ اس کی ہر بات میں ایک ایسا سحر تھا جو دوام کو اپنے اثار میں لے رہا تھا۔ دوام نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی ہر بات میں ایک ایسی سچائی تھی جو دوام کو پگھلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے لیے سردار کی محبت کا یہ جنونی اظہار ایک نئی دنیا تھی، ایک ایسی دنیا جہاں صرف سردار اور اس کی محبت تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اسے اپنے کام سے نہیں روک سکتی،
وہ اسے اپنے کام سے نہیں روک پائے گی، مگر اس کی محبت کی شدت اسے ہر چیز بلا رہی تھی۔ میں آپ سے ناراض نہیں رہ سکتی، دوام نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جو اس کی شکست کا اعلان تھی۔ آپ کی یہ دیوانگی مجھے ہارنے پر مجبور کر دیتی ہے ڈاکو جی، لیکن یہ کام سردار کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ اس نے دوام کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے لبوں پر جھک گیا۔ وہ بے تاب سا اپنا لمس اس کے نازک لبوں پر بکھیرنے لگا۔ وہ اسے مزید کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس لیکن سے آگے وہ اسے جانے ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے لمس میں جنون سمٹ آیا تھا۔ دوام نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا جیسے وہ لمس اس میں تحلیل ہو رہی ہے، اس کا وجود سردار کے وجود میں ضم ہو رہا۔ اس لمحے اسے لگا اس کے لیے سردار کی محبت ہی سب کچھ ہے۔ وہ اس لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس کی محبت میں دنیا کی ساری شدت موجود ہے۔ اس لڑکی کے لیے وہ واقعی دیوانہ تھا۔ سردار نے دوام کے لبوں کو چھوڑا تو اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ دوام کی آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی تھیں۔ سردار نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری چمک تھی جو دوام کو اپنے سحر میں کھینچ رہی تھی۔ چلو سجن سائی، سردار کی بےتاب آواز گونجی تھی۔ کہاں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ستاروں کے شہر میں۔ ابھی رات جوان ہے اور ہماری کہانی کا ایک نیا باب کھولنا ہے۔ وہ دوام کو اپنے ساتھ لے کر ندی کے کنارے ایک چھپے ہوئے راستے کی طرف بڑھا۔ دوام نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس کے قدم خود بخود سردار کے ساتھ چلنے لگے۔ اسے معلوم تھا یہ شخص اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں ندی کنارے ایک چھوٹا سا خیمہ لگا ہوا تھا۔ خیمے کے اندر دھیمی روشنی پھیل رہی تھی، شاید کسی لالٹین کی وجہ سے۔ اندر نرم گدے تھے، ملمہ پھولوں کی ہلکی خوشبو رچھی ہوئی تھی۔ ندی کی لہروں کی سرسراہٹ اور رات کے پرسکون سناٹے نے اس لمحے کو مزید پراسرار اور دلکش بنا دیا۔ سردار نے دوام کا ہاتھ تھامے اسے خیمے کے اندر لے گیا۔ کیسا لگا سجن سائی؟ سردار نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی نظریں دوام کی آنکھوں پر گڑی تھیں۔ یہاں صرف تم، میں اور ہماری محبت۔ دوام کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے سردار کی آنکھ میں دیکھا جہاں وہی شدت تھی جو اپنے اثار میں لے رہی تھی۔ سردار نے اسے اپنے بازوؤں میں لیا اور نرمی سے قدم پر بٹھایا۔ وہ خود بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں دوام کے چہرے پر جمی تھیں۔ تمہاری یہ خاموشی مجھے بے چین کر رہی ہے، میرا خاموش سائی۔ سردار نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے، اس کی آواز میں ایک نشہ تھا۔ کیا تم نہیں جانتی میری ہر سانس تمہارے نام سے جڑی ہے، میری ہر دھڑکن تمہارے لیے ہے۔ اس نے دوام کے گالوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کے انگوٹھے اس کے نرم لبوں پر آہستہ سے پھیرے۔ دوام نے مشکل اپنے لب کھولے۔ آپ کی یہ جنونی باتیں مجھے ڈرا رہی ہیں ڈاکو جی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ڈر؟ سردار کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ یہ ڈر نہیں ہے میری جان، یہ میری محبت کی آگ ہے جو تمہیں اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ یہ میرا جنون ہے جو تمہیں مجھ میں سمو لینا چاہتا ہے۔ اس نے دوام کے چہرے کو اپنے قریب کیا۔ اس کی سانسیں دوام کے لبوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ میں تمہاری ہر چیز پر حق رکھتا ہوں دوام، تمہاری مسکراہٹ، تمہاری خوشی، تمہاری ہر سانس پر۔ اس نے دوام کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا۔ اس کی گرم سانسیں دوام کی جلد پر محسوس ہو رہی تھیں۔ دوام کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ سردار کے لب آہستہ آہستہ اس کی گردن پر رگڑ کر کھدنے لگے۔ اس کی انگلیوں نے دوام کے بالوں میں اپنا راستہ بنایا۔ تمہیں نہیں معلوم میرا میٹھا سائی، تم نے مجھے کتنا بے تاب کر دیا ہے۔ سردار کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ تمہاری قربت کے لیے میرا دل تڑپ رہا ہے، میں تمہیں اپنی روح میں اتار لینا چاہتا ہوں۔ اس نے دوام کی بٹن کھولنے شروع کیے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی پیاس تھی جو صرف دوام ہی سمجھ سکتی تھی۔ دوام نے ایک لمحے کو مزاحمت کی، مگر اس کا جسم خود ہی سردار کو ڈھونڈ پہ کر رہا تھا۔ اس کے اندر کی خواہش بھی شدت اختیار کر چکی تھی۔ سردار نے اس کے لبوں پر جھکا، ایک ایسا شدید لمس جو پچھلے تمام لمس سے زیادہ گہرا اور جنونی تھا۔ اسے بوسے میں سردار کی ساری بے تابی، شدت اور دیوانگی سمٹ آئی تھی۔ دوام نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کا وجود سردار کے ہاتھوں میں بے جان ہو رہا تھا۔ سردار نے دوام کو نرمی سے گدوں پر لٹایا۔ اس کی آنکھیں دوام کے چہرے پر جمی تھیں۔ تمہاری ناراضگی نہیں سہ سکتا میں سجن سائی، مجھ سے ناراض نہ ہوا کرو، تم میری ہو، صرف میری۔ اس نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں ایسی ملکیتی احساس تھا جو دوام کو اندر تک محسوس ہوا۔ اس کے لب دوام کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کی گردن اور پھر اس کے سینے کی طرف بڑھنے لگے۔ دوام کا جسم سردار کے لمس سے کانپ رہا تھا۔ اس کی سانسیں بے قابو ہو چکی تھیں۔ تمہیں آج میری شدت محسوس کرنی ہوگی دوام۔ سردار کی آواز میں ایک گہرا نشہ تھا۔ آج تمہیں میری محبت کے ہر رنگ میں رنگنا ہوگا۔ اس کے ہاتھ دوام کے لباس پر رگڑ کر کہنے لگے، ہر لمس میں ایک ایسی پیاس جو برسوں کی پیاسی تھی۔ دوام نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا وجود سردار کے حوالے ہو چکا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کنارے یہ اس کی جنونی محبت۔ ریحان کا آج گاؤں میں رکنے کا ارادہ بالکل نہیں تھا۔ اس کا معمول تھا وہ گاؤں میں کئی دن رکتا، مگر اپنے کمرے میں موجود ایک نئے وجود کو دیکھ کر اب وہ چاہنے کے باوجود گاؤں میں نہیں رک پا رہا تھا۔ رباب کی موجودگی نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ اس کی ہر سانس میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی خواہش تھی، جلد از جلد رباب کے قریب ہونا۔ وہ گھر آیا تو بیلا صحن میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کے اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے واہ، آپ آج کیسے ہوا؟ آج کیسے یہاں؟ بیلا نے کتاب بند کرتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ پہلے تو آپ ایک ہفتے تک گھر میں نظر نہیں آتے تھے، اب آپ روز روز یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ اس کی شرارتی سی ہنسی پورے ذہن میں گونج اٹھی۔
یہ میرا ہی گھر ہے محترمہ، اور میں جب چاہوں یہاں آ سکتا ہوں، ریحان نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اس کی نظریں بیلا سے ہوتی ہوئی رباب کی طرف گئیں جو پاس ہی کھڑی پانی کا گلاس بھر رہی تھی۔ اور ویسے بھی میں تمہارے لیے نہیں آتا، اپنی ماں اور بیوی کے لیے آتا ہوں۔ اس کی آواز میں ایک خاص قسم کا دبدبا تھا۔ بیلا نے اپنی آنکھیں سکوڑیں، اس کی شرارت مزید بڑھ گئی۔ اچھا جی، آپ کی والدہ صاحبہ تو پہلے بھی یہاں پر نہیں، پہلے تو نہیں آتے تھے آپ؟ بیلا بھی شرارت سے بھرپور جواب دے گی، اس کی آواز میں طنز اور چھیڑ چھاڑ تھی۔ بیلا کا یہ سوال سن کر رباب کا تو کھڑے کھڑے پسینہ چھوٹنے لگا، اس کے ہاتھ میں پکڑا گلاس کانپنے لگا۔ ریحان کی بے باک نظریں اسے پوری طرح سے گھیر چکی تھیں، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شدت تھی جو رباب کو اندر تک پھسل کر رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے گلاس تھام کر اپنے لبوں سے لگایا۔ ریحان کی نظریں اس کے چہرے پر، پھر اس کی گردن، پھر اس کے لباس پر ٹھہریں، ہر نظر میں ایک ایسی بے باکی جو رباب کو بے چین کر رہی تھی۔ رباب کو لگا جیسے وہ اس کی نظروں کی حدت سے پگھل جائے گی۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی کہ اسے لگا جیسے وہ سینے سے باہر نکل آئے گی۔ ریحان کی یہ بے باکی اور اس کی نظروں کی شدت نے رباب کو مکمل طور پر بے بس کر دیا تھا۔ امی دیکھیں، آپ کی لاڈلی میرے آنے جانے کا حساب کر رہی ہے، یہ نہیں کہ بھائی کو کھانے پینے کا کچھ پوچھ لے۔ وہ مسلسل اس خود پر نگاہیں جمائے دیکھ رہا تھا، جبکہ خود اس کی نگاہیں بار بار رباب کی طرف بھٹک رہی تھیں۔ اس کی شرارتی نگاہوں پر اس نے فوراً ہی اندر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے امی کو اس کی شکایت کی تھی، جبکہ وہ کھلکھلاتے ہوئے اس کے پیچھے آئی تھی۔ یقیناً اب اندر ان دونوں بہن بھائی میں جنگ ہونے والی تھی۔ رباب بھی مسکراتے ہوئے ان کے پیچھے ہی اندر آئی تھی۔ سردار کے موبائل پر بالا کا میسج آیا، جس کی ہلکی سی وائبریشن نے رات کی خاموشی کو توڑا۔ اس وقت سردار دوام کے قریب لیٹا تھا، اس کی سانس اور گرمی دوام کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ دوام اس کی شدتوں سے تھک ہار کر گہری نیند سو چکی تھی، اس کے چہرے پر ایک معصوم سا سکون تھا۔ میسج پڑھتے ہی سردار سمجھ گیا کہ ڈکیتی پر نکلنے کا وقت ہو چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو بے چینی ابھری۔ اس نے آہستہ سے بالا کو میسج کا جواب دیا۔ اس کی انگلیاں احتیاط سے کی پیڈ پر حرکت کر رہی تھیں تاکہ دوام کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ پھر اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ انہوں نے پہلے ارادہ 10 ساڑھے 10 بجے کے آس پاس قبیلے سے نکلنے کا کیا، لیکن اب وہ رات کے 2 بجے قبیلے سے نکلنے والے تھے۔ اس کی نظریں دوام کے معصوم چہرے پر جم گئیں۔ وہ اس کے ڈر کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا دوام اس کام سے کتنی خوفزدہ ہے، مگر وہ مجبور تھا۔ وہ کسی کے کہنے پر اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، ایک طرف دوام کی محبت اور دوسری طرف اس کا فرض۔ سردار نے نہایت احتیاط سے دوام کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ دوام نیند میں ہی سردار کے سینے سے لگی اور اس کی سانسیں سردار کی دھڑکنوں میں گھل گئیں۔ سردار نے دوام کو اپنی باہوں میں لیا، خفیہ رستے سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ پہاڑوں سے نکلتے ہوئے اس کی آنکھیں مسلسل دوام کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جو چاندنی کی ہلکی روشنی میں مزید حسین لگ رہا تھا۔ یہ معصومیت، یہ بے فکری اس کے لیے اس کی کل کائنات تھی، اس کی ہر جنگ کا مقصد۔ وہ اسے کسی بھی قیمت پر محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، اس نے دوام کو احتیاط سے بستر پر لٹایا جیسے کوئی قیمتی شے رکھ رہا ہو۔ اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو نرمی سے اٹھایا اور ایک لمحے کو اس کے چہرے کو تکتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں محبت، دیوانگی اور ایک گہرا جنون تھا۔ وہ دوام کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ ہمیشہ کی طرح ڈکیتی کے لیے تیار ہو چکا تھا، مگر جانے سے پہلے اس نے ایک بار پھر دوام کی طرف دیکھا۔ دوام گہری نیند میں تھی، اس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ سردار نے جھک کر دوام کا ماتھا شدت سے چوما، ایک ایسا بوسہ جو اس کی تمام محبت، حفاظت اور بے بسی کا اظہار تھا۔ میرے سجن سائیں، اس نے سرگوشی کی، میں مجبور ہوں اس بات کے علاوہ تمہاری ہر بات مانوں گا، وعدہ ہے میرا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی جب سردار اور اس کے ڈاکوؤں کا گروہ اپنے نئے ہدف کی طرف بڑھا۔ یہ ایک بڑا عالی شان گھر تھا جو گاؤں کے خاص علاقے میں واقع تھا۔ سردار کو معلوم تھا کہ اس گھر کا مالک غیر قانونی اسلحے کا کاروبار کرتا اور اپنا زیادہ تر کالا دھن بینکوں میں رکھتا تھا، مگر اس کی بیوی زیورات کی بے حد شوقین تھی اور ان کی نمائش کرتی پھرتی تھی۔ یہی ان کا آج نشانہ تھا۔ اندھیرا گہرا تھا اور بارش کے بعد کی ٹھنڈی ہوا ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ وہ لوگ خاموشی سے گھر کے قریب پہنچے۔ بالا نے اشارہ کیا، سب نے اپنے گھوڑے محفوظ مقام پر باندھ دیے۔ ان کے قدموں میں کوئی آواز نہیں تھی، جیسے سائے ہوں جو رات کی تاریکی میں گھل مل گئے ہوں۔ گھر کے باہر موجود گھاس کو مارے سے بے ہوش کیا گیا، کسی کو نقصان پہنچائے بغیر۔ سردار کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک تھی۔ یہ صرف ڈکیتی نہیں تھی، یہ اس کے لیے ایک خاص مقصد تھا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اس کی نظریں گھر کی قیمتی اشیاء پر پڑیں، مگر ان کا ہدف واضح تھا۔ وہ سیدھے مرکزی خوابگاہ کی طرف بڑھے۔ وہاں موجود مالکن گہری نیند سو رہی تھی، اس کے چہرے پر سونے کے زیورات کی چمک نمایاں تھی۔ بالا نے اپنے رومال پر ہلکی سی دوائی چھڑکی اور نرمی سے اس کے چہرے پر رکھ دیا۔ چند لمحوں میں وہ مزید گہری نیند میں چلی گئی۔ سردار نے الماری اور تجوری کھولنا شروع کیا۔
اس کی نظریں زیورات پر تھیں اور پھر ان کے ہاتھ ایک ایسی دولت لگی جس کی انہوں نے توقع نہیں کی تھی۔ تجوری زیورات سے بھری ہوئی تھی، سونے کے ہار، چمکدار ہیرے کے سیٹ، قیمتی پتھروں سے جڑے کڑے اور انگوٹھیاں۔ یہ صرف زیور نہیں تھے، یہ ان بچیوں کی زندگی کی امید تھی جن کا علاج ہونا تھا۔ سردار نے ایک نظر ان زیورات پر ڈالی، اس کے چہرے پر ایک اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ یہ وہ رقم تھی جو غریبوں کے حق کی تھی، جو ان سوداگروں نے اپنے پاس روک رکھی تھی۔ سردار، یہ تو ہماری توقع سے بھی زیادہ ہے۔ بالآن سرگوشی کی اس کی آواز میں حیرت اور خوشی تھی۔ اس مہینے کی ساری ٹینشن ختم ہو گئی۔ سردار نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے دل کو سکون محسوس ہوا۔ یہ ان کا حق تھا جو ہم نے واپس لے لیا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ تھیلے زیورات سے بھرتے جا رہے تھے، ہر چمکتا نگینہ اسے اپنی بہن کے آخری لمحوں کی یاد دلا رہا تھا۔ واپسی پر وہ لوگ کافی خوش تھے، اس کے ہاتھ کافی سارا مال لگ چکا تھا۔ اندھیری رات میں ان کے گھوڑے تیزی سے قبیلے کی طرف دوڑ رہے تھے اور ان کے دلوں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ اس مہینے کی ساری ٹینشن ختم ہو چکی تھی کیونکہ بچیوں کے لیے ایک بڑی رقم مل گئی تھی۔ اب کوئی بچہ اس بیماری سے نہیں مرے گا جس بیماری سے اس کی بہن مری تھی۔ سردار کی آنکھوں کے سامنے اس کی بہن کا معصوم چہرہ گھوم گیا۔ وہ آج بھی اس دن کو نہیں بھولتا جب اس نے ایسے امیر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے تھے، ان سے بھیک مانگی تھی اس کی بہن کی زندگی بچا لی جائے۔ وہ 8-9 سال کی بچی اس بیماری سے تڑپ تڑپ کر مر گئی، لیکن ان سوداگروں نے ان پر ترس نہیں کھایا تھا۔ ان کی آنکھوں میں کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ یہ لوگ جو خود کو غریبوں کا مسیحا کہلواتے تھے، کسی نے اس کی بہن کی مدد نہ کی تھی، حالانکہ وہ سارا پیسہ زکوٰۃ کا تھا جو ان کے یتیموں غریبوں کی امانت تھی، لیکن اس وقت کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ انہیں ان کے حق کی رقم نہ دی گئی، ان سے ان کا حق چھینا گیا تھا۔ اس لیے وہ اپنا حق ایسے لوگوں سے چھین کر ان اقداروں کو دے رہا تھا۔ اس کے لیے یہ صرف ڈکیتی نہیں، انصاف تھا۔ اس کے دل میں ایک گہرا سکون تھا، جیسے اس نے اپنی بہن سے کیا وعدہ پورا کر لیا ہو۔ سردار کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور خوشی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی، جیسے اس نے دنیا فتح کر لی ہو۔ اس نے دوام کو دیکھا جو اب تک گہری نیند میں تھی، اس کے چہرے پر معصومیت اور بے فکری نمایاں تھی۔ سردار کے قدم خود بخود بستر کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ ایسے سے بستر پر آیا اور دوام کے پاس لیٹتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج وہ بہت خوش تھا، اس کے دل پر سے ایک بھاری بوجھ اتر چکا تھا۔ اب ان 8 سالوں میں پہلی ڈکیتی اتنی مشکل لگی تھی، اس لیے نہیں کیونکہ وہ زخمی تھا، بلکہ اس لیے کہ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ ڈکیتی کرنے میں کامیاب نہ ہو پایا تو ان معصوم بچیوں کی جان چلی جائے گی جو اسی امید پر بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں ان کے لیے ایک گہرا ڈر تھا۔ وہ ہر قیمت پر ان کی زندگی بچانا چاہتا تھا۔ کل یہ ساری رقم ہسپتال پہنچ جائے گی اور پھر ان بچیوں کی جان بچ جائے گی۔ یہ سوچ ہی اس کے لیے سکون تھی۔ یہ اس کے لیے بہت خوشی کی بات تھی، یہ ایک ایسی خوشی جو اس نے عرصے سے محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے دوام کو اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے ماتھے کو پوری شدت سے چوم لیا۔ اس کا محبت بھرا لمس اس کی شکر گزاری اور اطمینان کا اظہار تھا۔ دوام نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند اور حیرت کا ملاپ تھا۔ ڈاکو جی، آپ کہیں مت جائیے گا، میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز میں ایک معصوم سی ضد تھی جس پر اس کی نیند غالب آ رہی تھی۔ سردار نرمی سے مسکرایا، اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اف سردار، تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا سجن سنگھ۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے پوری شدت سے اس کے لبوں کو چومنے لگا۔ اس بوسے میں سردار کی ساری خوشی، ساری رات اور ساری محبت سمٹ آئی تھی۔ دوام کو وہ اپنی نیند کا دشمن لگا تو اگلے ہی لمحے وہ اپنے ہونٹ اس کی قید سے آزاد کراتے ہوئے اس کے سینے میں خود کو چھپا گئی۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا، جبکہ جس انداز میں اس نے اپنے آپ کو اس کے سینے میں چھپایا تھا، اس پر سردار کے کمرے میں گونج رہا تھا۔ اور پھر پوری شدت سے اسے خود میں قید کرتے ہوئے وہ لائٹ آف کر گیا تھا۔ رات کی تاریکی میں ان کی غربت مزید گہری ہو گئی۔